آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کرنے جا رہے ہیں جو بر صغیر کی تاریخ کے شاید سب سے متنازع موضوع یعنی تقسیم ہند کو ایک بالکل ہی مختلف زاویے سے دیکھتی ہے۔ جی، کتاب کا نام ہے فیکٹس فیکٹس دی انٹولڈ اسٹوری آف انڈیاز پارٹیشن اور اس کے مصنف ہیں خان عبد الولی خان۔ اور یہ کوئی عام تاریخ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کی پوری بنیاد برطانوی حکومت کی ان خفیہ دستاویزات، خطوط اور سرکاری ریکارڈز پر ہے جو دہائیوں تک عوام کی نظروں سے اوجھل رہے۔ بالکل، اس کتاب کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ تقسیم ہند کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا۔ اچھا۔ اور نہ ہی یہ صرف ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان مذہبی اختلافات کا نتیجہ تھا۔ مصنف کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی برطانوی پالیسی کا آخری مرحلہ تھا۔ اچھا، جس کی جڑیں بہت پرانی ہیں۔ جی، اس کی جڑیں 19ویں صدی کی تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی میں پیوست ہیں۔ تو یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ اس کھیل کے اصل کھلاڑی کون تھے اور ان کے مقاصد کیا تھے۔ تو آئیے اس کھیل کو شروع سے سمجھتے ہیں۔ کتاب کا پہلا حصہ اسی پالیسی کی بنیادوں پر بات کرتا ہے۔ چیپٹر کا نام ہے برٹش اینڈ دی پالیٹکس آف کمیونلزم۔ تو یہ سب شروع کیسے ہوا؟ دیکھیں، کتاب کے مطابق یہ ایک مرحلہ وار عمل تھا، ایک سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس۔ شروع میں جب انگریزوں نے قبضہ کیا تو انہوں نے مسلمانوں کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے ہندوؤں کو آگے بڑھایا۔ ملازمتوں اور تجارت میں؟ جی، ملازمتوں اور تجارت میں۔ لیکن جلد ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا جب تعلیم یافتہ ہندو طبقے میں قوم پرستی اور آزادی کا شعور بیدار ہونے لگا تو انگریزوں کو خطرہ محسوس ہوا کہ یہ متحد ہندوستانی قوم تو ان کے راج کا خاتمہ کر دے گی۔ بالکل۔ اچھا، تو انہوں نے اپنی حکمت عملی بدل دی۔ یہ وہی وقت ہے جب سر سید احمد خان جیسے لوگ ہندو مسلم اتحاد کی بات کر رہے ہیں۔ جی، اور کہہ رہے تھے کہ ہم سب ایک قوم ہیں۔ تو انگریزوں کو یہ اتحاد بالکل پسند نہیں آیا ہوگا؟ یقیناً نہیں۔ اسی اتحاد کو توڑنے کے لیے انہوں نے اپنی پالیسی میں ایک 180 ڈگری کا ٹرن لیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو خوش کرنے کی پالیسی اپنائی۔ اچھا۔ 1905 میں بنگال کی تقسیم اسی سلسلے کی پہلی کڑی تھی، جہاں مسلم اکثریتی صوبہ بنا کر انہیں یہ دکھایا گیا کہ انگریز ان کے مفادات کا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن اصل چال تو کچھ اور تھی۔ اصل اور سب سے خطرناک چال تھی 1909 کی منٹو مورلی ریفارمز۔ ان ریفارمز میں ایسا کیا خاص تھا؟ ان اصلاحات کے ذریعے پہلی بار ہندوستان کے سیاسی نظام میں جداگانہ انتخابات یعنی سیپریٹ الیکٹوریٹس کا زہر گھولا گیا۔ مطلب یہ کہ مسلمان صرف مسلمانوں امیدوار کو اور ہندو صرف ہندو امیدوار کو ووٹ دے سکتے تھے۔ آپ تصور کریں، اس ایک قانون نے ہندوستان کے ہر گاؤں، ہر محلے کی سطح پر لوگوں کو مذہبی بنیادوں پر تقسیم کر دیا۔ واہ، یعنی جمہوریت کی بنیادی فرقہ پرستی پر رکھ دی گئی۔ جی بالکل، آپ کی پہلی پہچان ہندوستانی نہیں بلکہ ہندو یا مسلمان بن گئی۔ یہ تو واقعی بہت گہری چال تھی۔ لیکن تاریخ میں تو ایسے لمحات بھی آئے جب ہندو اور مسلمان اس تقسیم کے خلاف اکٹھے کھڑے ہوئے، جیسے خلافت موومنٹ۔ بالکل، اور کتاب کے مطابق خلافت موومنٹ انگریزوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ کیونکہ گاندھی اور کانگریس بھی اس میں شامل ہو گئے تھے نا؟ جی، اور یہ ہندو مسلم اتحاد کا ایک ایسا مظہر تھا جو برطانوی سلطنت کی بنیادیں ہلا سکتا تھا۔ کتاب میں وائسرائے لارڈ ریڈنگ اور سیکریٹری آف اسٹیٹ برکنہیڈ کے خطوط کے حوالے ہیں، جن میں وہ صاف صاف لکھ رہے ہیں کہ ہمارا مقصد ان دونوں قوموں کو لڑاتے رہنا ہے۔ تو انہوں نے اس اتحاد کو توڑنے کے لیے اپنے وفادار مسلمان ایجنٹوں کے ذریعے پروپیگنڈا شروع کیا۔ کس قسم کا پروپیگنڈا؟ یہ کہ خلافت موومنٹ ہندوؤں کی سازش ہے تاکہ مسلمان سرکاری نوکریوں سے استعفیٰ دے دیں اور ہندو ان کی جگہ لے لیں۔ اچھا، تو جب 1937 کے انتخابات میں کانگریس نے 11 میں سے 8 صوبوں میں حکومت بنا لی، تب تو انگریزوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی ہوگی؟ بالکل، کانگریس کی یہ بپل کامیابی ان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھی۔ اور پھر جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو انہیں کانگریس کو قابو کرنے کا ایک سنہری موقع مل گیا۔ وہ کیسے؟ کانگریس نے جنگ میں مدد کی شرط یہ رکھی کہ انگریزوں ہندوستان کی آزادی کا اعلان کریں۔ چرچل نے یہ مطالبہ فوراً مسترد کر دیا۔ اس کے جواب میں کانگریس کی تمام حکومتوں نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا۔ اور کتاب کے مطابق یہی وہ لمحہ تھا۔ جی،
یہی وہ لمحہ تھا جب انگریزوں نے اپنا سارا وزن مسلم لیگ کے پلڑے میں ڈال دیا اور شطرنج کی بساط پر اپنے سب سے اہم مہرے کو آگے بڑھایا۔ تو کانگریس کے استعفوں کے بعد انگریزوں نے ایک ایسی چال چلی جسے کتاب کہتی ہے دا برٹش ٹرن اے پولیٹیکل سمرسالٹ، یعنی برطانوی سیاسی قلعہ بازی۔ یہ کیا تھی؟ اسے ایسے سمجھیں کہ انگریزوں نے اعلان کیا کہ مستقبل میں ہندوستان کے آئین میں کوئی بھی تبدیلی مسلم اقلیت کی رضامندی کے بغیر نہیں کی جائے گی۔ ایک منٹ، یعنی مسلم لیگ کو ویٹو کا اختیار دے دیا؟ بالکل۔ کانگریس جو ہندوستان کی اکثریتی جماعت تھی اسے مکمل طور پر بے بس کر دیا، یعنی اکثریت کچھ بھی چاہے اقلیت اسے روک سکتی تھی۔ لیکن اس کے پیچھے صرف کانگریس کو کمزور کرنا ہی مقصد تھا یا کوئی اور بڑا کھیل بھی چل رہا تھا؟ یہاں کتاب ایک بہت ہی دلچسپ عالمی تناظر پیش کرتی ہے۔ اس وقت برطانیہ کو سوویت یونین کے بڑھتے ہوئے اثر سے شدید خطرہ تھا، جسے تاریخ میں دی گریٹ گیم کہا جاتا ہے۔ اچھا۔ انٹیلیجنس رپورٹس میں کہا گیا کہ پین اسلامزم کمیونسٹ روس کے خدا کے منکر نظریے کے خلاف ایک بہترین ہتھیار بن سکتا ہے۔ یعنی ہندوستان کے مسلمانوں کو سوویت یونین کے خلاف ایک ڈھال کے طور پر استعمال کرنے کا منصوبہ تھا؟ جی، ایک ممکنہ ڈھال۔ تو یہ صرف کانگریس کو کمزور کرنے کے لیے نہیں تھا۔ واہ، یعنی ہندوستان کی سیاست کو عالمی شطرنج کی بساط پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، انگریزوں نے مسلم لیگ کو مضبوط تو کر دیا، لیکن کتاب کے اگلے حصے دی پاکستان اسکیم کے مطابق لیگ کے پاس کانگریس کی مخالفت کے علاوہ کوئی ٹھوس منصوبہ نہیں تھا۔ جی، اور یہیں پر کہانی ایک حیران کن موڑ لیتی ہے۔ کتاب کے مطابق وائسرائے لارڈ لنلتھگو نے مسلم لیگ کے رہنماؤں سے کہا کہ صرف مخالفت کی منفی سیاست سے کام نہیں چلے گا، آپ کو کوئی تعمیری پروگرام پیش کرنا ہوگا۔ اچھا؟ اس پر جناح نے وائسرائے سے ملاقات کی اور ان سے پوچھا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک منٹ، یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ ایک قومی آزادی کی تحریک کا لیڈر اپنے نو آبادیاتی حکمران سے پوچھ رہا ہے کہ میرا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ کتاب یہی سوال اٹھاتی ہے، اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جناح نے وائسرائے سے یہ بھی درخواست کی کہ وہ صوبہ سرحد یعنی NWFP میں کانگریس کی جمہوری حکومت کو گرا کر مسلم لیگ کی حکومت قائم کرنے میں مدد کریں۔ کس لیے؟ تاکہ دنیا کو ہندوستان کی اصل پوزیشن کا پتہ چلے۔ وہ اس صوبے کو ایک شو کیس بنانا چاہتے تھے، چاہے اس کے لیے جمہوری اصولوں کو پامال ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں سے ہم کتاب کے سب سے دھماکہ خیز دعوے کی طرف آتے ہیں۔ چیپٹر ہے دی برٹش کانسیپٹ آف پاکستان، اور کتاب کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کا مطالبہ یعنی قرارداد لاہور دراصل مسلم لیگ کا اپنا آئیڈیا تھا ہی نہیں۔ بالکل، کتاب یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وائسرائے لارڈ لنلتھگو نے اپنی ایگزیکٹو کونسل کے ایک رکن چودھری ظفر اللہ خان کو خفیہ طور پر 2 ریاستوں کا ایک منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت دی۔ خود وائسرائے نے؟ جی، جب یہ منصوبہ تیار ہو گیا تو اسے خفیہ طور پر جناح کے حوالے کیا گیا، اور ٹھیک 12 دن بعد 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ نے اسی منصوبے کو لاہور کے اجلاس میں قرارداد پاکستان کے نام سے منظور کر لیا۔ یہ تو ایک بہت بڑا الزام ہے۔ مطلب کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی بنیاد بننے والی دستاویز دراصل ایک برطانوی وائسرائے کے دفتر میں تیار ہوئی تھی۔ مصنف کا مرکزی دعویٰ یہی ہے۔ وہ لارڈ لنلتھگو اور ظفر اللہ خان کے درمیان رابطوں کی پوری ٹائم لائن پیش کرتے ہیں، اور پھر صرف 12 دن کے اندر اس منصوبے کا قرارداد بن جانے کو ایک ٹھوس ثبوت کے طور پر سامنے رکھتے ہیں۔ اور یہ منصوبہ دیا کیوں گیا تھا؟ تاکہ مسلم لیگ کے پاس کانگریس کے متحدہ ہندوستان کے نظریے کے مقابلے میں ایک ٹھوس متبادل ہو۔ اگر یہ دعویٰ سچ ہے تو پھر اس کے بعد کے واقعات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ کتاب کا اگلا باب ہے مسلم لیگ ا برٹش پارٹی۔ اس میں مصنف بتاتے ہیں کہ اس قرارداد کے بعد انگریزوں نے مسلم لیگ کے علاوہ مسلمانوں کی کسی دوسری جماعت کو تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ جی، اس کی بہترین مثال خاکسار تحریک کی ہے۔ انہوں نے جنگ میں برطانیہ کی مدد کے لیے 50,000 سپاہیوں کی پیشکش کی، لیکن انگریزوں نے اسے صرف اس لیے ٹھکرا دیا کیونکہ جناح ان کے حق میں نہیں تھے۔ مقصد واضح تھا۔ مقصد واضح تھا، جناح کو مسلمانوں کا واحد نمائندہ بنا کر پیش کرنا۔ یہاں تک کہ جناح نے مطالبہ کیا کہ کانگریس کے استعفوں کے بعد 8 صوبوں میں مسلم لیگ کو حکومت میں برابر کا شریک بنایا جائے۔ یعنی ایک سینڈ بیگ کے طور پہ استعمال کر رہے تھے؟ بالکل، جب بھی کانگریس کوئی قدم اٹھاتی وہ مسلم لیگ کو آگے کر دیتے تھے۔
اور یہ حکمت عملی اپنے عروج پر پہنچی 1942 میں جب کانگریس نے ہندوستان چھوڑ دو تحریک شروع کی۔ کتاب اس دور کو برٹنز سیکنڈ انٹرنچمنٹ کا نام دیتی ہے۔ یہ برطانوی راج کے خلاف سب سے بڑی عوامی تحریک تھی اور انگریزوں نے اسے کچلنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا۔ انہوں نے نہ صرف کانگریس کی پوری قیادت کو جیل میں ڈال دیا بلکہ کتاب کے مطابق دیہاتوں پر بمباری بھی کی۔ جی، کئی دیہاتوں پر ہوائی جہازوں سے بمباری بھی کی گئی۔ اور یہاں ایک اور دلچسپ بات ہے، اس وقت انگریزوں نے کانگریس کے خلاف کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کی بھی حمایت کی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا مقصد ہر اس جماعت کو استعمال کرنا تھا جو کانگریس کی مخالف ہو۔ انہوں نے سکھوں کو سخستان کا مطالبہ کرنے پر بھی اکسایا، لیکن پھر وہ منصوبہ ترک کر دیا۔ اسی دوران کتاب ایک اور بہت اہم واقعے کا ذکر کرتی ہے۔ چیپٹر ہے گاندھی جیز پروپوزل ٹو فارم اے نیشنل گورنمنٹ۔ گاندھی جی نے جیل سے ایک ایسی پیشکش کی جس نے سب کو حیران کر دیا۔ جی، گاندھی نے وائسرائے کو خط لکھا کہ اگر انگریز ہندوستان کی حکومت محمد علی جناح کو سونپ دیں اور وہ ایک نیشنل گورنمنٹ تشکیل دیں تو کانگریس کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ایک منٹ، کیا؟ یعنی گاندھی جی نے ایک طرح سے پورا ہندوستان جناح کو پلیٹ میں رکھ کر پیش کر دیا تھا؟ جی، اور کہا کہ کانگریس ان کی حمایت کرے گی۔ یہ تو مسلم لیگ کے لیے ایک بہت بڑی جیت ہوتی۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا، لیکن وائسرائے نے اپنے خط میں لکھا کہ جناح اور لیاقت علی خان نے گاندھی کی یہ پیشکش سختی سے مسترد کر دی۔ مسترد کر دی؟ جی، کتاب کے مصنف یہاں یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر مسلم لیگ واقعی مسلمانوں کے حقوق کے لیے لڑ رہی تھی تو انہوں نے پورے ہندوستان پر حکومت کرنے کی یہ تاریخی پیشکش کیوں ٹھکرائی؟ تو مصنف کے مطابق اس کا کیا جواب ہے؟ مصنف کے مطابق جواب یہ ہے کہ ان کا مقصد حکومت حاصل کرنا نہیں بلکہ برطانوی ایجنڈے کو آگے بڑھانا تھا، جو کہ تقسیم تھا۔ یہ واقعی ایک چونکا دینے والا نقطہ ہے۔ اس کے بعد جو باب آتا ہے جناح اینڈ دی ایکسپلینیشن آف پاکستان، وہ بھی اسی الجھن کو مزید بڑھاتا ہے۔ اس وقت پنجاب کے یونینسٹ وزیر اعلیٰ سر خضر حیات ٹوانا بہت پریشان تھے۔ انہوں نے وائسرائے سے کہا کہ جناح صاحب پاکستان کی کوئی واضح تشریح نہیں کر رہے، اچھا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ کنفیوژن پھیل رہا ہے۔ خاص طور پر ان کا یہ مطالبہ کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان ایک مسلم کوریڈور بنایا جائے گا لوگوں کو خوفزدہ کر رہا تھا۔ تو انہوں نے وائس رائے سے کہا کہ وہ جناح پر دباؤ ڈالیں کہ وہ وضاحت کریں۔ جی، لیکن وائسرائے نے اس بات کو ٹال دیا۔ جی، اس نے اپنے سیکریٹری کو ایک خط میں لکھا جو کتاب میں نقل کیا گیا ہے، جناح کی آدھی طاقت ہی اس بات میں ہے کہ انہوں نے پاکستان کی تعریف کرنے سے انکار کر دیا ہے، یعنی منصوبے کا مبہم رہنا انگریزوں کے فائدے میں تھا۔ بالکل، کیونکہ جب تک منصوبہ غیر واضح تھا کانگریس اور لیگ کے درمیان کوئی سمجھوتا ممکن نہیں تھا۔ اگر پاکستان کی تعریف واضح ہو جاتی تو شاید مذاکرات کا کوئی راستہ نکل آتا، جو انگریز ہرگز نہیں چاہتے تھے۔ یہ تو ایک انتہائی سینیکل حکمت عملی تھی۔ تو جب ہر طرف سے راستے بند نظر آئے تو گاندھی جی نے ایک آخری کوشش کی۔ اس کا ذکر کتاب کے آخری باب گاندھی جیز لیٹر ٹو جناح میں ہے۔ گاندھی جی نے جیل سے براہ راست جناح کو ایک خط لکھا تاکہ بات چیت کا کوئی راستہ نکالا جا سکے اور ملک کو تقسیم سے بچایا جا سکے۔ اور جب لندن میں بیٹھے ونسٹن چرچل کو اس خط کا پتہ چلا تو انہوں نے فوراً وائسرائے کو حکم دیا کہ یہ خط ہرگز جناح تک نہیں پہنچنا چاہیے اور اسے دبا دیا جائے۔ تو کیا وہ خط جناح تک نہیں پہنچا؟ نہیں، حکومت نے اسے روک لیا۔ اس کے فوراً بعد جناح نے ایک عوامی بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ گاندھی جی سے اس وقت تک کوئی بات نہیں کریں گے جب تک کانگریس ہندوستان چھوڑ دو کی تحریک واپس نہیں لیتی۔ کتاب کے مطابق جناح نے بالکل وہی شرط رکھی جو برطانوی حکومت کی تھی۔ مصنف کے نزدیک یہ اس بات کا آخری اور حتمی ثبوت تھا کہ مسلم لیگ اور برطانوی حکومت کی پالیسیاں ایک ہی تھیں اور ان کا واحد مقصد متحدہ ہندوستان کی کسی بھی امکان کو ختم کرنا تھا۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ 1940 کی دہائی کے شروع تک بھی انگریزوں کا ہندوستان چھوڑنے کا کوئی سنجیدہ ارادہ نہیں تھا۔ اچھا؟ جی، لیکن لندن میں بیٹھا جو سیکریٹری آف اسٹیٹ تھا وہ ہندوستان کے وائس رائے لارڈ لنلتھ کی محمد علی جناح کے لیے نرمی پر کافی پریشان تھا۔ پریشان؟ کیوں؟ مطلب عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ مسلم لیگ اور انگریز ایک ہی پیج پر تھے۔ یہی تو دلچسپ بات ہے۔ لندن کو یہ ڈر تھا کہ جناح کا جو جارحانہ انداز ہے اور ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت وہ آگے چل کر خود انگریزوں کے لیے کانگریس سے بھی بڑا چیلنج نہ بن جائے۔
کہ کہیں یہ دوسرا گاندھی نہ ثابت ہوں۔ بالکل، لیکن وائس رائے لن لتھگو جو ہندوستان میں بیٹھا تھا اس کی سوچ بالکل مختلف تھی۔ اچھا، تو جو شخص گراؤنڈ ریالٹیز دیکھ رہا تھا اس کا اسیسمنٹ مختلف تھا۔ اس نے اپنی 10 جون 1943 کی خفیہ رپورٹ میں لندن کو کیا جواب دیا؟ لن لتھگو نے اپنے آفیسر کو بڑی تسلی سے جواب دیا کہ جناح سے بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے صاف صاف لکھا کہ جناح کی پوزیشن گاندھی اور کانگریس جیسی مضبوط ہرگز نہیں ہے۔ اچھا، اس نے 3 وجوہات بتائیں۔ پہلی کہ جناح ایک اقلیت کی نمائندگی کرتے ہیں، دوسری کہ یہ اقلیت بھی صرف ہماری یعنی برطانوی حکومت کی مدد سے ہی اپنے پاؤں پر کھڑی رہ سکتی ہے، یعنی ان کی سپورٹ کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ جی، اور تیسری وجہ یہ کہ جناح کی تنظیم مسلم لیگ وہ کانگریس کی طرح نچلی سطح تک منظم نہیں ہے اور اس میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ حکومت سے سیدھا ٹکرا سکے۔ واہ، مطلب ان کی اپنی خفیہ بات چیت میں انگریز جناح صاحب کو ایک برابر کا کھلاڑی نہیں بلکہ ایک مینیجبل ایسٹ کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ بالکل، کہ ان کی اصل طاقت ان کی اپنی نہیں بلکہ ہماری دی ہوئی سپورٹ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ کتاب کے مطابق خود جناح صاحب کو بھی اس وقت بڑی حیرانی ہوئی جب دوسری جنگ عظیم کے بعد اچانک انہیں بلا کر گاندھی کے برابر بٹھا دیا گیا۔ اچھا، وہ جانتے تھے کہ ان کی سیاسی حیثیت برطانوی سرپرستی کی محتاج ہے۔ کتاب کا ترک یہ ہے کہ وہ اس سرپرستی کو کانگریس کے خلاف ایک لیوریج کے طور پر استعمال کر کے مسلمانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ سیاسی فائدہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو ایک طرف انگریز جناح کو ایک کنٹرولڈ اثاثے کے طور پر دیکھ رہے تھے، لیکن یہ اسٹریٹجی ہر جگہ کام نہیں کر رہی تھی، خاص طور پر شمال میں۔ کتاب کہتی ہے کہ صوبہ سرحد میں، یعنی آج کا خیبر پختونخوا، وہاں انہیں ایک بالکل مختلف مشکل کا سامنا تھا۔ جی، وہاں انگریزوں کی مشہور تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی بری طرح ناکام ہو رہی تھی۔ اور وجہ؟ اس کی سب سے بڑی وجہ تھی خان عبد الغفار خان یعنی باچا خان کی خدائی خدمتگار تحریک۔ یہ پشتونوں کی ایک عدم تشدد پر مبنی تحریک تھی جو اپنے سرخ لباس کی وجہ سے سرخ پوش بھی کہلاتی تھی۔ ان کا فلسفہ ہی انگریزوں کی سیاست کے خلاف تھا۔ بالکل، ان کا فلسفہ نفرت کی سیاست کے الٹ تھا۔ ایک منٹ، صوبہ سرحد تو 92% مسلم آبادی والا علاقہ تھا، تو وہاں انگریزوں کو کیا مسئلہ تھا؟ وہ تو آسانی سے مسلم لیگ کے بیانیے کے ساتھ مل سکتا تھا نا؟ یہی تو اس کہانی کا سب سے اہم موڑ ہے۔ مسئلہ صرف ہندوستان کی اندرونی سیاست کا نہیں تھا بلکہ عالمی سیاست کا تھا۔ اچھا، 1917 میں روس میں کمیونسٹ انقلاب آ چکا تھا۔ برطانوی سامراج کو اب ایک نئے دشمن کا سامنا تھا اور وہ تھا سوویت یونین کا کمیونزم۔ تو ایک نظریاتی جنگ شروع ہو گئی تھی۔ جی، اس جنگ کو لڑنے کے لیے انہیں ایک نئی آئیڈیالوجی کی ضرورت تھی، ایک ایسا ہتھیار جو کمیونزم کے پھیلاؤ کو روک سکے۔ اور کتاب کے مطابق وہ آئیڈیالوجی اسلام تھی۔ یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے، انگریز تو خود سلطنت عثمانیہ کو ختم کر کے آئے تھے جو اسلامی اتحاد کی سب سے بڑی علامت تھی۔ صحیح۔ اب وہی اسلام کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر کیسے استعمال کر سکتے تھے؟ یہ تضاد نہیں ہے؟ یہی اس کتاب کا مرکزی نقطہ ہے۔ ان کے لیے یہ مذہب کا نہیں بلکہ جیو پولیٹیکل اسٹریٹجی کا معاملہ تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کمیونزم کا مقابلہ کرنے کے لیے اسلام کو ایک سیاسی اور نظریاتی دیوار کے طور پر استعمال کیا جائے۔ اچھا، کتاب میں لکھا ہے کہ ان کا منصوبہ ترکی سے لے کر چین کی سرحد تک ایک اسلامی ہلال یعنی اسلامک کریسنٹ بنانا تھا۔ اسلامک کریسنٹ؟ جی، یہ مسلم ممالک کی ایک ایسی زنجیر ہوتی جو سوویت یونین کے گرد ایک حفاظتی دیوار کا کام کرے، اور اس منصوبے کے لیے ہندوستان کے شمالی مسلم علاقوں کو الگ کر کے اس زنجیر کا حصہ بنانا انتہائی ضروری تھا۔ اوہ، تو اب سمجھ آیا۔ خدائی خدمتگار اس منصوبے میں اس لیے رکاوٹ تھے کیونکہ وہ قوم پرست تھے، وہ انڈین نیشنل کانگریس کے اتحادی تھے، جی، اور وہ مذہب کو انگریزوں سے آزادی کے لیے استعمال کر رہے تھے، نہ کہ روس کے خلاف انگریزوں کے لیے۔ بالکل۔ ان کا فلسفہ ہندو، مسلم، سکھ اتحاد پر مبنی تھا۔ وہ انگریزوں کی نفرت کی سیاست کو رد کر رہے تھے، اس لیے وہ اس اسلامی ہلال کے منصوبے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑی نظریاتی جنگ تھی۔ انگریزوں نے اس مزاحمت کو توڑنے کے لیے کیا کیا؟ ظاہر ہے ان کی روایتی پالیسی تو یہاں ناکام ہو رہی تھی۔ انہوں نے 2 طریقے اپنائے۔ ایک طرف تو طاقت کا بے دریغ استعمال کیا، ہزاروں خدائی خدمتگاروں کو جیلوں میں ڈالا،
اور دوسری طرف اپنے وفادار مقامی لیڈروں یعنی جاگیرداروں، نوابوں اور خانین کو استعمال کرنے کی کوشش کی۔ لیکن وہ تو الیکشن میں ہار گئے تھے، ہے نا؟ جی، جب 1935 کے قانون کے تحت الیکشن ہوئے تو انگریزوں کو بڑا جھٹکا لگا۔ ان کے حمایت یافتہ تمام بڑے بڑے نام جیسے نواب سر صاحبزادہ عبدالقیوم وہ خدائی خدمتگاروں کے عام کارکنوں سے ہار گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے وفاداروں کا انفرادی اثر تو تھا، لیکن ایک منظم عوامی تحریک کے سامنے وہ ٹک نہیں سکے۔ صحیح۔ اس سے انگریزوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ صرف جاگیرداروں پر انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ جی ہاں، تب انہوں نے اپنی حکمت عملی بدلی۔ انہیں احساس ہوا کہ پختون معاشرے میں صرف خانین یعنی دنیاوی لیڈر ہی طاقتور نہیں ہے، بلکہ ملا یعنی روحانی اور مذہبی لیڈر بھی بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ اچھا۔ کتاب کا ایک حصہ ہے جس کا عنوان ہے ملا اور خانین، اور اس میں یہ حکمت عملی کھل کر سامنے آتی ہے۔ انگریزوں نے فیصلہ کیا کہ ان دونوں طبقوں کو اکٹھا کر کے خدائی خدمتگار تحریک کے خلاف استعمال کیا جائے۔ اور یہ کیسے کیا گیا؟ بہت منصوبہ بندی کے ساتھ۔ ستمبر 1937 میں ایبٹ آباد میں مسلم لیگ کی بنیاد ملاؤں کے ذریعے رکھی گئی۔ اس کے پہلے صدر مولانا شاکر اللہ اور سیکریٹری مولانا محمد شعیب دونوں جمعیت العلماء کے عہدیدار تھے۔ یعنی خالصتاً مذہبی قیادت شروع کیا۔ جی، لیکن صرف ایک سال بعد 1938 میں اس کی قیادت نوابوں، خان بہادروں اور جاگیرداروں کو سونپ دی گئی۔ مقصد یہ تھا کہ دنیاوی اور دینی دونوں طرح کی طاقت کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے۔ یہ تو بہت سنگین الزام ہے کہ انگریز باقاعدہ منصوبہ بندی سے مذہبی رہنماؤں کو استعمال کر رہے تھے۔ کیا کتاب میں اس کا کوئی ٹھوس ثبوت بھی ہے یا یہ صرف تھیوری ہے؟ بالکل ہے، اور یہیں پر کتاب کا سب سے دھماکہ خیز حصہ سامنے آتا ہے۔ یہ ثبوت صوبہ سرحد کے گورنر سر جارج کننگھم کی اپنی ذاتی ڈائریوں سے ملتا ہے۔ گورنر کی اپنی ڈائریوں سے؟ جی، ایک ایسا شخص جو پردے کے پیچھے سے سارے تار ہلا رہا تھا۔ یہ ڈائریاں لندن کی انڈیا آفس لائبریری میں موجود ہے، اور ولی خان نے ان کا حوالہ دے کر بتایا ہے کہ یہ سازش کیسے کام کر رہی تھی۔ اچھا، تو یہ فرسٹ ہینڈ ایویڈنس ہے۔ ان ڈائریوں میں ایسی کیا تفصیلات ہیں؟ ڈائریوں میں گورنر کننگھم نے خود تفصیل سے لکھا ہے کہ وہ کس طرح پیسے دے کر علماء اور ملاؤں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا تھا۔ پیسے دے کر؟ جی، انہیں باقاعدہ یہ کام سونپا گیا کہ وہ عوام میں یہ پروپیگنڈا کریں کہ انگریز اہل کتاب ہے اور ان کا دشمن روس کافر اور ملحد ہے، اس لیے روس کے خلاف انگریزوں کا ساتھ دینا اسلام کی خدمت ہے۔ کیا ان ڈائریوں میں پیسوں کی کوئی اسپیسیفک ڈیٹیلز بھی ہیں؟ مطلب کتنے پیسے دیے جاتے تھے؟ ہاں، بہت واضح تفصیلات ہیں۔ کننگھم نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ کس طرح اس نے ایک ایجنٹ غلام حیدر شیرپاؤ کو 600 روپے دیے تاکہ وہ 10 سے 12 ملاؤں کو 40 سے 50 روپے فی کس دے کر پروپیگنڈا کے کام پر لگائے۔ 40 سے 50 روپے فی کس؟ جی، ایک اور جگہ لکھا ہے کہ سوات کے وزیر اعظم صرف 15 روپے ماہانہ پر ملاؤں سے یہ کام لے رہے تھے۔ یہاں تک کہ قبائلی علاقوں میں مجاہدین کے لیڈر مولوی برکت اللہ کو 1000 روپے دیے گئے تاکہ وہ مزید مولوی بھرتی کریں۔ یہ تو بہت شاکنگ ہے۔ عوام تو ان رہنماؤں کو دین کا محافظ سمجھ رہے تھے، لیکن پردے کے پیچھے وہ ایک سامراجی طاقت کے پیرول پر تھے۔ یہی تو اعتماد کا دھوکہ تھا، اور یہ خطبے بھی حالات کے مطابق بدلتے رہتے تھے، کبھی روس کے خلاف، کبھی جرمنی کے، اور آخر میں کانگریس اور خدائی خدمتگاروں کے خلاف۔ اچھا، تو یہ جو ملا اور قوانین انگریزوں کے پیرول پر تھے، کتاب کے مطابق یہی لوگ صوبے میں مسلم لیگ کی بنیاد بنے؟ کننگھم کی ڈائریوں سے یہ بالکل صاف ظاہر ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو انگریز پیسے دے رہے تھے وہی صوبہ سرحد میں مسلم لیگ کے بڑے لیڈر بن گئے۔ اور اس کی کوئی مثال؟ اس کی سب سے بڑی مثال تب سامنے آئی جب جنگ کے دوران خدائی خدمتگار حکومت نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا۔ تب انگریزوں نے ایک ایسی اسمبلی میں مسلم لیگ کی حکومت بنوا دی جہاں اس کا ایک بھی منتخب ممبر نہیں تھا۔ ایک بھی منتخب ممبر نہیں تھا؟ یہ حکومت پھر بنی کیسے؟ یہ حکومت سردار اورنگزیب خان کی قیادت میں بنی۔ اسکندر مرزا، جو اس وقت علاقے کے ڈپٹی کمشنر تھے، وہ اپنی آپ بیتی فرام پلیسی ٹو پاکستان میں صاف لکھتے ہیں کہ جناح صاحب کے کہنے پر انہوں نے یہ حکومت بنوائی۔
یعنی یہ اوپر سے بنائی گئی حکومت تھی؟ جی، خود گورنر کننگھم اپنی ڈائری میں اورنگزیب خان کے بارے میں لکھتا ہے کہ وہ انتہائی فرما بردار ہے اور وہی کرنا چاہتا ہے جو میں چاہتا ہوں۔ لیکن ایسی حکومت جس کی کوئی عوامی بنیاد نہ ہو، وہ چلی کیسے؟ وہ زیادہ دیر نہیں چلی۔ وہ حکومت کرپشن کی وجہ سے اتنی بدنام ہوئی کہ خود گورنر کننگھم نے لکھا کہ مسلم لیگ کی انتظامیہ کا نام کیچڑ میں مل گیا ہے۔ آخرکار کانگریس نے عدم اعتماد کی تحریک پیش کی اور یہ حکومت ختم ہو گئی۔ تو اس ساری محنت، پیسوں اور پروپیگنڈے کے بعد جب 1946 میں الیکشن ہوئے، جو ایک طرح سے فیصلہ کن موقع تھا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ بالکل الٹ نکلا۔ انگریزوں اور مسلم لیگ کے لیے ایک بہت بڑی شکست تھی۔ اچھا۔ 1946 کے انتخابات میں کانگریس اور خدائی خدمتگاروں نے واضح اکثریت حاصل کی، یہاں تک کہ مسلمانوں کے لیے محسوس نشستیں بھی جیت لیں۔ مسلم لیگ انگریزوں کی تمام تر حمایت اور اسلام خطرے میں ہے کہ نعرے کے باوجود صرف 17 نشستیں جیت سکیں۔ تو اس نے تو جمہوری طور پر ثابت کر دیا کہ صوبے کے عوام مسلم لیگ کے ساتھ نہیں تھے۔ بالکل۔ لیکن تاریخ میں تو یہی صوبہ پاکستان کا حصہ بنا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان جمہوری نتائج کو پوری طرح نظر انداز کر دیا گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ یہی سب سے بڑا سوال ہے۔ کتاب ان انتخابی نتائج کو 1945 کی شملہ کانفرنس سے جوڑتی ہے۔ اس کانفرنس میں جناح صاحب کا موقف تھا کہ صرف مسلم لیگ ہی ہندوستان کے تمام مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے، اور وائس رائے کو صرف لیگ کے نمائندوں سے ہی بات کرنی چاہیے۔ جی، اور انگریزوں نے اس دعوے کی حمایت کی۔ یہ تو سیدھا سیدھا تضاد ہے۔ ایک طرف آپ کے اپنے الیکشن کے نتائج ہیں جو بتا رہے ہیں کہ سب سے بڑے مسلم اکثریتی صوبے میں لیگ کی کوئی عوامی حمایت نہیں، اور دوسری طرف آپ اسی لیگ کو تمام مسلمانوں کا واحد نمائندہ مان رہے ہیں۔ بالکل، اور کتاب میں اس حوالے سے ایک زبردست واقعہ درج ہے۔ صوبہ سرحد کے منتخب وزیر اعلیٰ ڈاکٹر خان صاحب، انہوں نے وائس رائے سے سیدھا سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ انہوں نے پوچھا، میں ہندوستان کے سب سے بڑے مسلم صوبے کا منتخب وزیر اعلیٰ ہوں، لیکن میں مسلم لیگ کا ممبر نہیں ہوں، میرے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کا کیا جواب تھا؟ کتاب کے مطابق وائس رائے کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس ناقابل تردید حقیقت کو بس نظر انداز کر دیا گیا، اور اسی ضد کی وجہ سے شملہ کانفرنس ناکام ہو گئی۔ تو آج ہم نے جو ذرائع دیکھے ہیں وہ ایک ہی دلیل کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ تقسیم کے پیچھے برصغیر کی اندرونی سیاست سے کہیں زیادہ برطانوی سامراجی مفادات اور ایک بڑی جیوپولیٹیکل شطرنج کی بساط کار فرما تھی۔ جی، جس کا مقصد سوویت یونین کے خلاف ایک بفر سٹیٹ بنانا تھا۔ بالکل۔ اور یہیں پر ایک بڑا اور سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ایک کلیدی مسلم اکثریتی صوبے کی جمہوری رائے جو 1946 کے الیکشن میں ظاہر ہوئی اتنی واضح طور پر مسلم لیگ کے بیانیے کے خلاف تھی، تو پھر وہ کون سی دوسری قوتیں، واقعات اور نادیدہ حکمت عملیاں تھیں جن کے نتیجے میں صرف 1 سال کے اندر اسی صوبے کو پاکستان میں شامل کر لیا گیا؟ ویژول کا نیا منصوبہ، پاکستان کی برطانوی ضرورت۔ جی، یہ وہ وقت ہے جب دوسری جنگ عظیم اپنے اختتام پر ہے اور انگریزوں کی پوری اسٹریٹجی بدل رہی ہے۔ تو پہلے تو ان کا سارا فوکس سوویت یونین پر تھا، USSR پہ، لیکن پھر حالات نے پلٹا کھایا۔ بالکل، جب جرمنی نے USSR پر حملہ کر دیا تو انگریزوں کا دھیان وہاں سے ہٹ گیا۔ اب ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گیا تھا جاپان۔ اچھا، جو ان کی کالونیز کی طرف بڑھا تھا۔ جی، اور جب جاپان نے برما پر قبضہ کیا اور کلکتہ پر بمباری شروع ہوئی تو دہلی میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ تو اس خطرے سے نمٹنے کے لیے ان کا کیا پلان تھا؟ کتاب میں ایک بڑی حیران کن بات لکھی ہے ان کے ایک بیک اپ پلان کے بارے میں۔ جی، اور وہ ایک بہت ہی آپ کہیں ریڈیکل قسم کا پلان تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر ہندوستان ہاتھ سے نکل جائے تو اسے مکمل طور پر جاپان یا جرمنی کے ہاتھ میں نہیں دینا۔ بالکل، ان کا پلان یہ تھا کہ وہ 1893 کی ڈیورنڈ لائن کو ختم کر دیں گے اور سارا پختون علاقہ واپس افغانستان کو دے دیں گے۔ ایک منٹ، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ مطلب وہ ہندوستان کا ایک حصہ کسی اور ملک کو دینے کے لیے تیار تھے؟ جی، ان کی سوچ یہ تھی کہ یہ علاقہ ہمارے دشمنوں کے ہاتھ لگنے سے بہتر ہے کہ افغانستان کے پاس چلے جائے۔ اس کے لیے باقاعدہ پروپیگنڈا بھی شروع کیا گیا۔ لیکن پھر کہانی میں ایک بہت بڑا موڑ آتا ہے۔ جی، سوویت یونین نے جرمنی کو نہ صرف روکا بلکہ اسے شکست دیتے ہوئے واپس برلن تک دھکیل دیا۔
اتنی تباہی کے باوجود 2 کروڑ روسی مارے گئے، لیکن جنگ کے بعد USSR ایک سپر پاور بن کر ابھرا۔ اور اس نے انگریزوں کے سارے پلانز الٹ دیے۔ اب جاپان کا خطرہ ختم، لیکن پرانا دشمن سوویت یونین پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر سامنے کھڑا تھا۔ تو پھر افغانستان کو پختونخوا دینے کا پلان؟ وہ فوراً ختم کر دیا گیا۔ اب ساری توجہ اس بات پر تھی کہ سوویت یونین کو جنوب کی طرف گرم پانیوں تک پہنچنے سے کیسے روکا جائے۔ اچھا۔ اور یہاں ان کے ذہن میں ایک پرانا آئیڈیا دوبارہ زندہ ہوا، جسے وہ ملٹری کرسنٹ کہتے تھے۔ یہ ملٹری کرسنٹ کیا تھا؟ کوئی دفاعی لائن؟ آسان لفظوں میں ترکی سے لے کر ہندوستان تک مسلمانوں کی ریاستوں کا ایک فوجی حصار، یا آپ کہہ لیں بفر زون بنانا۔ سوویت یونین کے خلاف؟ جی، سوویت یونین کے خلاف ایک دیوار۔ اور اس منصوبے میں وہ علاقے جو بعد میں پاکستان بنے وہ مرکزی حیثیت رکھتے تھے۔ اور اسی سوچ کا عکس ہمیں اس وقت کے وائسرائے لارڈ ویول کی ڈائری میں ملتا ہے۔ بالکل، ویول صرف ایک سیاستدان نہیں تھے، وہ فوج کے کمانڈر ان چیف بھی رہ چکے تھے۔ اور کتاب کے مطابق وہ کانگریس کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے؟ جی، کیونکہ کانگریس نے جنگ کے دوران کوئٹ انڈیا موومنٹ سے انگریزوں کے لیے بہت مشکلات پیدا کی تھیں، تو ویول نے اپنا ایک متبادل پلان تیار کیا، جسے اس نے خود بریک ڈاؤن پلان کا نام دیا۔ بریک ڈاؤن پلان؟ نام سے ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کوئی سیدھا سادہ منصوبہ نہیں تھا۔ کیا تھا یہ؟ 10 اگست 1946 کو ویول نے اپنے پرائیویٹ سیکریٹری کو ایک خط میں یہ پلان بتایا۔ اس نے کہا کہ کانگریس اور مسلم لیگ میں کوئی سمجھوتا ہوتا نظر نہیں آ رہا، تو ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ جی۔ پلان یہ تھا، پہلا، کانگریس کی اکثریت والے صوبے ان کے حوالے کر دیے جائیں۔ دوسرا، انگریز اپنی تمام فوج، سول سرونٹس اور خاندانوں کو وہاں سے نکال کر مسلم اکثریتی علاقوں میں لے آئیں گے۔ کون سے علاقے تھے؟ مشرق میں بنگال اور آسام، اور مغرب میں پنجاب، سندھ اور صوبہ سرحد، اور یہ علاقے براہ راست برطانوی کنٹرول میں رہیں گے۔ یہ تو سیدھا سیدھا ہندوستان کو 2 حصوں میں بانٹنے کا منصوبہ لگتا ہے، وہ بھی تقسیم سے 1 سال پہلے۔ بالکل، وہ اس کی پوری تیاری کر چکے تھے۔ اور مسلم لیگ کا کیا رد عمل متوقع تھا؟ ویول نے اپنی ڈائری میں خود لکھا ہے، مسلم لیگ غالباً اس منصوبے کا خیر مقدم کرے گی۔ اسے پورا یقین تھا۔ اچھا۔ اور اس نے سر فیروز خان نون کے ذریعے پوچھا بھی، تو جواب ملا کہ لیگ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو اس ساری چال کو مسلمانوں میں سمجھ کون رہا تھا؟ کوئی تو ہوگا جو انگریزوں کی اسٹریٹجی کو دیکھ رہا ہوگا۔ وہ خدائی خدمتگار تھے۔ وہ انگریزوں کی اس ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی کو بہت پہلے سے جانتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے کانگریس کے ساتھ اتحاد کیا تھا۔ جی، اور انگریزوں کے لیے یہ بڑی شرمندگی کی بات تھی کہ ایک صوبہ جہاں 93% مسلمان تھے وہ مسلم لیگ کے سخت خلاف تھا، اسی لیے وہ ہر قیمت پر خدائی خدمتگار تحریک کو کچلنا چاہتے تھے۔ تو پھر لندن میں حکومت بدل گئی اور انہوں نے اس مسئلے کا اپنا حل نکالنے کے لیے 3 وزیروں کو ہندوستان بھیجا، یعنی کیبنٹ مشن۔ جی، اب ہم کتاب کے اگلے باب کی طرف آتے ہیں، کیبنٹ مشن اور دوسری شملہ کانفرنس۔ تو برطانیہ میں لیبر پارٹی کی حکومت آ گئی، ایٹلی وزیر اعظم بن گئے۔ جی، اور ویول نے ہندوستان میں عام انتخابات کا اعلان کر دیا، اور اس وقت تک انگریز کھل کر مسلم لیگ کی حمایت کر رہے تھے۔ انہیں مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت کے طور پر پروجیکٹ کر رہے تھے۔ بالکل، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلم ریاستوں کے نواب، تاجر، زمیندار سب مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ تو جب یہ کیبنٹ مشن ہندوستان آیا تو اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ دیکھیں، کتاب میں ویول کی ڈائری کا ایک اور حوالہ ہے۔ مشن نے نہرو اور جناح کے درمیان ایک میٹنگ کروائی۔ جی۔ ویول لکھتا ہے، یہ میٹنگ محض پبلسٹی کے لیے تھی، تاکہ ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ ہم نے سمجھوتے کے لیے پوری کوشش کی۔ مطلب اندر سے وہ بھی مان چکے تھے کہ ان کا اکٹھا ہونا مشکل ہے۔ جی، اس کے بعد شملہ میں دوسری کانفرنس ہوتی ہے۔ اس میں کون کون شامل تھا؟ صرف کانگریس اور مسلم لیگ، ہر پارٹی کے 4 نمائندے۔ کانگریس کی طرف سے مولانا آزاد، نہرو، سردار پٹیل اور بادشاہ خان۔ اور مسلم لیگ کی طرف سے؟ جناح، لیاقت علی خان، نواب اسماعیل خان اور سردار عبدالرب نشتر۔ یعنی 8 لوگوں کی میٹنگ میں 6 مسلمان اور 2 ہندو تھے۔ بالکل، اور کتاب میں یہ بھی ذکر ہے کہ جناح نے مولانا آزاد سے، جو اس وقت کانگریس کے صدر تھے، ہاتھ ملانے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ جی، یہ اس وقت کی سیاسی تلخی کو ظاہر کرتا ہے۔ جی، یہ صرف پالیسی کا اختلاف نہیں رہا تھا، یہ ذاتی بن چکا تھا۔ تو اتنی بات چیت کے بعد
کیبنٹ مشن نے آخرکار اپنا منصوبہ پیش کیا. کیا فارمولا تھا وہ؟ 19 مئی 1946 کو انہوں نے اپنا پلان سامنے رکھا. اس میں 3 اہم باتیں تھیں. پہلا، ہندوستان ایک یونین رہے گا لیکن مرکز بہت کمزور ہوگا. صرف 3 محکمے ہوں گے اس کے پاس، دفاع، خارجہ امور اور مواصلات. جی، باقی سارے اختیارات صوبوں کے پاس. دوسرا، تمام صوبوں کو 3 گروپس میں تقسیم کیا جائے گا. گروپ اے، بی اور سی. جی، گروپ اے میں ہندو اکثریت والے صوبے، گروپ بی میں مغرب کے مسلم اکثریتی صوبے، پنجاب سندھ سرحد، اور گروپ سی میں مشرق کے، بنگال اور آسام. تو یہ ایک طرح سے پاکستان اور ہندوستان کی ایک ڈھیلی ڈھالی کنفیڈریشن کا فارمولا تھا. مطلب گروپ بی اور سی مل کر مستقبل کا پاکستان بن سکتے تھے، لیکن ایک متحدہ ہندوستان کے اندر. بالکل یہی آئیڈیا تھا، اور سب سے بڑی شرط یہ تھی کہ اس منصوبے کی بنیاد پر ایک عبوری حکومت بنے گی، اور جو بھی پارٹی اسے ریجیکٹ کرے گی اسے حکومت سے باہر رکھا جائے گا. یہ تو دونوں پارٹیوں کے لیے ایک طرح سے الٹیمیٹم تھا. جی، مانو یا حکومت سے باہر رہو والی صورتحال تھی. تو پھر مسلم لیگ کو اس میں کیا تشویش نظر آئی؟ آئیے ذرا اس کی اسمبلی کی تشکیل کے اعداد و شمار پر نظر ڈالتے ہیں، کیونکہ اصل کہانی تو نمبرز میں ہے. جی، اصل کھیل نمبرز کا ہی تھا. گروپ اے میں تو کانگریس کی پوزیشن بہت مضبوط تھی. 187 میں سے صرف 20 مسلمان. اور گروپ بی میں؟ وہاں 31 میں سے 22 مسلم ممبران تھے. وہاں مسلم لیگ آرام سے حکومت بنا سکتی تھی. تو مسئلہ گروپ سی میں تھا. بالکل، بنگال اور آسام والے بلاک میں. وہاں کل 70 ممبران تھے، جن میں 36 مسلمان اور 34 غیر مسلم. اوہ، یہ تو بہت ہی کلوز تھا. یعنی صرف 2 ممبران کی میجورٹی. جی، ایک ریزر تھن میجورٹی. 1-2 ممبر ادھر سے ادھر ہو جائیں تو سارا کھیل بدل سکتا تھا. لیکن اس سے بھی بڑی مشکل یہ تھی کہ اگر وہ منصوبہ مسترد کرتے تو وہ حکومت سے باہر ہو جاتے. بالکل، اور پھر ان کے اپنے ممبران بھی پارٹی چھوڑ کر حکومت میں شامل ہو سکتے تھے. یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی الجھن تھی. اور اسی الجھن کے بیچ کتاب کا اگلا باب آتا ہے، جس کا عنوان ہی ایک بام شیل ہے: مسلم لیگ پاکستان کے مطالبے سے دستبردار. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی، یہ تاریخ کا وہ حصہ ہے جو عام طور پر نہیں بتایا جاتا. 6 جون 1946 کو مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی نے باقاعدہ طور پر کیبنٹ مشن پلان قبول کر لیا. مطلب انہوں نے متحدہ ہندوستان کی یونین کو تسلیم کر لیا؟ جی، اور پاکستان کا الگ ملک کا مطالبہ واپس لے لیا. لیکن کیوں؟ اس کے پیچھے کیا سوچ تھی؟ یہ تو ایک بہت بڑا سیاسی جوا تھا. یہ بالکل ایک جوا تھا. ان کی کیلکولیشن یہ تھی کہ کانگریس اس منصوبے کو کبھی قبول نہیں کرے گی، خاص طور پہ گروپنگ کی شرط کی وجہ سے. انہیں یقین تھا کہ کانگریس نہیں کہے گی، اور پھر انگریز صرف مسلم لیگ کو حکومت بنانے کی دعوت دیں گے. بالکل. لیکن پھر کہانی میں ایک اور ٹویسٹ آیا. 25 جون 1946 کو سب کی توقعات کے برعکس کانگریس نے بھی منصوبہ قبول کر لیا. ایک منٹ رکے، یہ تو تاریخ کا وہ لمحہ ہے جو سب کچھ بدل سکتا تھا. یعنی دونوں بڑی پارٹیاں ایک متحدہ ہندوستان کے فارمولے پر متفق ہو گئی تھیں. جی، اور یہ بات وائس رائے ویول کے لیے ایک ڈراونے خواب کی طرح تھی. اس نے اپنی ڈائری میں لکھا: آج کا دن اب تک کا بدترین دن ہے. کانگریس کی چالوں نے ہمیں بہت مشکل پوزیشن میں ڈال دیا ہے. وہ صاف طور پر مایوس تھا کہ اس کا کانگریس کو حکومت سے باہر رکھنے کا پلان فیل ہو گیا تھا. بالکل. وہ کانگریس کی منظوری کو بے ایمانی پر مبنی لیکن ہوشیاری سے لکھی گئی قرار دیتا ہے. تو اگر دونوں نے مان لیا تھا تو پھر اختلاف کہاں پیدا ہوا؟ یہ اتحاد ٹوٹا کیسے؟ اصل جھگڑا ایک تکنیکی نقطے پر ہوا. کانگریس کا کہنا تھا کہ ہر صوبے کو انفرادی طور پر فیصلہ کرنے کا حق ہونا چاہیے کہ اسے کس گروپ میں شامل ہونا ہے. جیسے آسام یا سرحد. جی، جبکہ مسلم لیگ کا اصرار تھا کہ نہیں، پہلے تینوں گروپس بنیں گے، وہ اپنے آئین بنائیں گے، اور پھر 10 سال بعد صوبوں کو الگ ہونے کا حق ملے گا. اچھا، مطلب چھوٹے صوبوں کو ڈر تھا کہ پنجاب اور بنگال جیسے بڑے بھائی ان کی آواز دبا دیں گے. بالکل یہی مسئلہ تھا، اور اسی اختلاف کی بنیاد پر مسلم لیگ نے اپنا فیصلہ پھر سے بدل دیا. اور 27 جولائی کو انہوں نے اعلان کیا کہ وہ 16 مئی کے منصوبے سے اپنی منظوری واپس لیتے ہیں. جی، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ڈائریکٹ ایکشن کا اعلان کر دیا. کتاب کے مطابق مسلم لیگ پر اصل دباؤ کیا تھا؟ کیا یہ صرف سیاسی اختلاف تھا؟ نہیں، اندرونی دباؤ بہت زیادہ تھا. 1940 سے انہوں نے اپنے حامیوں کو صرف پاکستان کا خواب دکھایا تھا.
جب انہوں نے متحدہ ہندوستان کا پلان مانا تو ان کے حامی تاجر، نواب، سرکاری افسر، جی جو پاکستان میں اپنے ذاتی مفادات دیکھ رہے تھے وہ بہت پریشان ہو گئے۔ انہیں لگا کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ کتاب کا تجزیہ تو یہ ہے کہ ان کی پوری سیاست برطانوی حمایت پر کھڑی تھی۔ جی کتاب یہی کہتی ہے کہ جیسے ہی کیبنٹ مشن نے وہ سہارا کھینچنے کی کوشش کی اور ایک غیر جانبدارانہ منصوبہ دیا، مسلم لیگ کی پوری اسٹریٹجی بکھر گئی۔ اس پورے واقعے کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ انگریزوں کا وہ پرانا بہانہ ختم ہو گیا کہ ہندوستان کی جماعتیں آپس میں متفق نہیں ہوتیں۔ بالکل، ان کا وہ پرانا راگ اب بے سرا ہو چکا تھا، کیونکہ ایک موقع پر تو وہ متفق ہو گئی تھیں۔ تو پھر مشن کے جانے کے بعد کیا ہوا؟ لندن میں بیٹھے ہائی کمانڈ نے ویول پر زور دیا کہ چونکہ مسلم لیگ نے منصوبہ مسترد کر دیا ہے، اس لیے اب صرف کانگریس کو حکومت بنانے کی دعوت دی جائے۔ اور ویول یہ نہیں کرنا چاہتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ اس نے جواب میں لکھا کہ ہمارا پوری طاقت صرف کانگریس کے حوالے کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن پورے ملک میں بے چینی پھیل رہی تھی۔ تو آخرکار اسے نہرو کو عبوری حکومت بنانے کی دعوت دینی پڑی؟ جی، اسے مجبوراً یہ کرنا پڑا، اگرچہ اس نے نہرو پر یہ زور ضرور دیا کہ مسلم لیگ کے لیے کچھ وزارتی عہدے خالی رکھے جائیں۔ یوں اقتدار کی منتقلی کا ایک اور پیچیدہ مرحلہ شروع ہو گیا۔ اچھا، تو آج ہم جن ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں وہ ہمیں سیدھا 1946 کے ہندوستان میں لے جاتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب آزادی نظر تو آ رہی تھی، لیکن ساتھ ہی ملک خانہ جنگی کے دہانے پر بھی کھڑا تھا، اور اس ساری کشمکش کے مرکز میں تھی مسلم لیگ کی ایک بہت متنازع پالیسی، ڈائریکٹ ایکشن۔ جی، اور یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈائریکٹ ایکشن یا براہ راست اقدام جو تھا، یہ برطانوی حکومت کے خلاف نہیں تھا۔ اس کا اصل نشانہ کانگریس تھی۔ مسلم لیگ کا پورا بیانیہ، ان کا انٹائر نیریٹو ہی اس خیال پر مبنی تھا کہ کانگریس وہ اصل میں ایک ہندو جماعت ہے اور وہ اقتدار پر مکمل طور پر قابض ہونا چاہتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لڑائی انگریزوں سے آزادی کے بجائے ہندوستان کے اندر ہی دو بڑی جماعتوں کے درمیان اقتدار کی جنگ بن گئی تھی۔ بالکل بالکل۔ جب محمد علی جناح بار بار کانگریس کو ہندو کانگریس کہہ کر پکارتے تھے تو اس سے ایک واضح پیغام جاتا تھا کہ یہ تصادم سیاسی نہیں رہا، اب یہ فرقہ وارانہ ہو چکا ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندو اور مسلمان جو دہائیوں سے ایک ساتھ رہ رہے تھے، وہ اب سڑکوں پر ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے تھے۔ یہ انگریزوں کی تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی کی آپ کہہ لیں کہ معراج تھی۔ اور پھر آیا 16 اگست 1946 کا دن، جسے ڈائریکٹ ایکشن ڈے کے طور پر منایا گیا، اور اس کا مرکز بنگال کو بنایا گیا۔ جی، جہاں حسین شہید سہروردی کی قیادت میں مسلم لیگ کی حکومت قائم تھی۔ اور یہ کوئی عام احتجاج نہیں تھا۔ سہروردی نے اس دن عام تعطیل کا اعلان کر دیا، مطلب سرکاری طور پر اس دن کو منانے کا اہتمام کیا گیا۔ یہاں ذرائع میں ایک بہت اہم سوال اٹھایا گیا ہے کہ آخر بنگال کا انتخاب ہی کیوں کیا گیا؟ بنگال ایک ایسا صوبہ تھا جہاں ہندو اور مسلمانوں کی آبادی تقریباً برابر تھی۔ ہاں، تو کیا لیگ کی قیادت کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہاں لگنے والی ایک چھوٹی سی چنگاری بھی پورے ملک میں آگ لگا سکتی ہے؟ خاص طور پر ان صوبوں میں جہاں مسلمان اقلیت میں تھے، جیسے بہار اور یو پی۔ اور ستم ظریفی دیکھیں کہ مسلم لیگ کی سیاست انہی اقلیتی صوبوں میں زیادہ مضبوط تھی۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ کلکتہ میں ڈائریکٹ ایکشن کے دن شدید فسادات پھوٹ پڑے۔ ذرائع میں اس کی جو تصویر کشی کی گئی ہے وہ بہت بہت خوفناک ہے۔ کہا گیا ہے کہ مسلمانوں نے چنگاری بھڑکائی تو ہندوؤں نے اس پر تیل ڈالا، اور پھر سکھوں نے آ کے اس آگ کو مزید ہوا دی۔ چونکہ کلکتہ شہر میں مسلمان ویسے بھی اقلیت میں تھے اور ٹرانسپورٹ کا سارا نظام سکھوں کے کنٹرول میں تھا، اس لیے ان فسادات میں سب سے زیادہ جانی اور مالی نقصان مسلمانوں کا ہی ہوا۔ اور یہ آگ صرف کلکتہ تک محدود نہیں رہی، اس کے اثرات بہت دور تک گئے۔ کلکتہ کی فیکٹریوں میں بہار سے آئے ہوئے ہزاروں مزدور کام کرتے تھے۔ جب وہ فسادات سے بچ کر واپس اپنے گاؤں گئے تو انہوں نے قتل، ریپ اور آتش زنی کی ہولناک کہانیاں سنائیں، اور ان میں سے اکثر میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی بھی شامل تھی، جس کے نتیجے میں بہار میں مسلمانوں کے خلاف ایک خوفناک رد عمل سامنے آیا اور وہاں بڑے پیمانے پر قتل عام ہوا۔ اس ساری صورتحال سے اگر کسی کو فائدہ ہوا تو وہ صرف انگریز تھے، جن کی فرقہ وارانہ سیاست اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔
اور یہی بات سب سے زیادہ حیران کن ہے کہ جہاں ایک طرف کلکتہ کی گلیاں جل رہی تھیں، وہیں دوسری طرف دہلی کے ٹھنڈے کمروں میں ایک بالکل مختلف سیاسی ڈرامہ چل رہا تھا۔ اسی 16 اگست کو، جس دن ڈائریکٹ ایکشن شروع ہوا، جواہر لال نہرو عبوری حکومت بنانے کے لیے جناح سے تعاون مانگ رہے تھے۔ لیکن جناح صاحب ایک نقطے پر اڑے ہوئے تھے۔ ان کی شرط یہ تھی کہ بننے والی کابینہ میں جتنے بھی مسلمان وزیر ہوں گے وہ سب کے سب مسلم لیگ سے ہوں گے۔ کانگریس کسی بھی مسلمان کو اپنی طرف سے نامزد نہیں کر سکتی تھی۔ اسی ایک شرط پر بات چیت ٹوٹ گئی۔ یہ ایک عجیب شرط نہیں تھی، کیونکہ اس وقت پنجاب اور سرحد جیسے مسلم اکثریتی صوبوں میں بھی مسلم لیگ کی حکومت نہیں تھی، تو پھر وہ تمام ہندوستانی مسلمانوں کی واحد نمائندگی کا دعویٰ کیسے کر سکتے تھے؟ یہی تو اس وقت کی سیاست کا سب سے بڑا تضاد تھا۔ اسی دعوے کی بنیاد پر ہی تو پاکستان کا مطالبہ کھڑا تھا، لیکن زمینی حقیقت وہ اس سے مختلف تھی۔ اس صورتحال میں وائسرائے ویول بری طرح پھنس گیا۔ اس نے ایک منصوبہ تیار کیا تھا جسے بریک ڈاؤن پلان کہتے ہیں، لیکن لندن میں بیٹھی حکومت اس افراتفری والے منصوبے کے سخت خلاف تھی، اور یوں ویول کا پلان ناکام ہو گیا۔ تو ویول نے نہرو سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ حکومت بنا لیں، لیکن مسلم لیگ کے لیے 5 وزارتیں خالی چھوڑ دیں۔ نہرو نے صاف انکار کر دیا۔ چنانچہ 24 اگست 1946 کو ہندوستان کی پہلی قومی حکومت کا اعلان ہو گیا۔ لیکن ڈرامہ یہاں ختم نہیں ہوا۔ جس دن نہرو کی حکومت کا اعلان ہوا، اسی شام ویول نے ایک بار پھر جناح صاحب کو خط لکھ کر حکومت میں شامل ہونے کی دعوت دے دی۔ ویول جان بوجھ کر دستور ساز اسمبلی کا اجلاس بلانے میں تاخیر کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جس دن یہ اسمبلی بیٹھ گئی، اقتدار کی منتقلی کا قانونی عمل مکمل ہو جائے گا اور انگریزوں کا کنٹرول ختم ہو جائے گا۔ اور بالآخر کئی ہفتوں کی کشمکش کے بعد مسلم لیگ حکومت میں شامل ہونے پر رضامند ہو گئی، لیکن اس بار انہوں نے اپنی کئی شرائط نرم کر دیں، یہاں تک کہ کانگریس کی طرف سے ایک مسلمان وزیر آصف علی کی موجودگی کو بھی قبول کر لیا۔ اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ لیگ نے اپنی 5 وزارتوں میں سے ایک پر ایک ہندو جوگندر ناتھ منڈل کو نامزد کیا۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا تضاد تھا۔ مسلم لیگ حکومت کا حصہ تو بن گئی تھی، لیکن ان کی ڈائریکٹ ایکشن کی پالیسی بھی جاری تھی۔ ایک منٹ، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تکنیکی طور پر اپنی ہی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے تھے؟ بالکل، اور یہی اس وقت کی سیاست کا سب سے بڑا تضاد تھا۔ وہ حکومت میں شامل ہو کر سسٹم کو اندر سے کنٹرول کرنا چاہتے تھے اور سڑکوں پر ڈائریکٹ ایکشن کے ذریعے باہر سے دباؤ برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ یہ ایک دوہری حکمت عملی تھی جس نے پورے نظام کو مفلوج کر دیا تھا۔ ملک نوحہ خالی اور بہار کے فسادات میں جل رہا تھا، اور ویول کو لگ رہا تھا کہ یہ بڑھتی ہوئی نفرت آخرکار انگریزوں کو ہندوستان کے لیے ناگزیر بنا دے گی اور اس کا بریک ڈاؤن پلان کامیاب ہو جائے گا۔ پھر جب 9 دسمبر 1946 کو دستور ساز اسمبلی کا پہلا اجلاس بلایا گیا تو جناح نے اعلان کر دیا کہ مسلم لیگ اس میں شرکت نہیں کرے گی۔ اب کانگریس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ انہوں نے ویول کو الٹیمیٹم دیا کہ یا تو مسلم لیگ کو اسمبلی میں آنے پر مجبور کریں یا پھر ان کے وزراء کو حکومت سے برطرف کریں۔ اس بحران کو حل کرنے کے لیے ویول سب کو لندن لے گیا۔ وہاں اس نے برطانوی حکومت کے سامنے ایک بار پھر اپنا بریک ڈاؤن پلان پیش کیا، لیکن ایک نئے انداز میں۔ منصوبہ یہ تھا، کانگریس کے اکثریتی صوبوں کو آزادی دے کر فارغ کرو اور انگریز اپنی فوج اور تمام وسائل کے ساتھ مسلم اکثریتی صوبوں یعنی مستقبل کے پاکستان میں منتقل ہو جائیں۔ لیکن برطانوی کابینہ نے اس منصوبے کو ایک بار پھر مسترد کر دیا۔ جب مسلم لیگ نے باضابطہ طور پر کیبنٹ مشن پلان کو مسترد کر دیا جس کی بنیاد پر وہ حکومت میں شامل ہوئے تھے، تو کانگریس نے مطالبہ کیا کہ اب لیگ کے وزراء کو فوری طور پر نکالا جائے۔ یہ خبر جب لندن پہنچی تو 4 فروری 1947 کو برطانوی وزیر اعظم ایٹلی نے ایک خط کے ذریعے ویول کو اس کی نوکری سے برطرف کر دیا اور اس کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو نیا وائسرائے مقرر کر دیا۔ اور اسی کے ساتھ برطانوی حکومت نے ایک تاریخی اعلان بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ انگریز جون 1948 تک ہندوستان کو ہر حال میں چھوڑ دیں گے۔ لیکن اس اعلان میں ایک بہت اہم نقطہ چھپا ہوا تھا۔ اعلان میں کہا گیا کہ اگر ایک متحدہ ہندوستان کے لیے دستور ساز اسمبلی پر اتفاق نہیں ہو پاتا تو اقتدار موجودہ صوبائی حکومتوں کو بھی منتقل کیا جا سکتا ہے۔ یہ مسلم لیگ کے لیے کھلا اشارہ تھا۔
اس کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ تقسیم چاہتے ہیں تو آپ کو بس متحدہ اسمبلی کا بائیکاٹ جاری رکھنا ہے۔ اس اعلان کے بعد مسلم لیگ کی ساری توجہ 2 صوبوں پر مرکوز ہو گئی، پنجاب اور سرحد۔ اور اسی پس منظر میں ذرائع میں جناح صاحب کے ایک ایسے منصوبے کا ذکر ملتا ہے جو اگر کامیاب ہو جاتا تو شاید تاریخ کا رخ ہی بدل دیتا۔ اس کی تفصیلات اسکندر مرزا نے اپنی خود نوشت میں لکھی ہیں۔ فروری 1947 میں جناح نے اسکندر مرزا کو، جو اس وقت وزارت دفاع میں جوائنٹ سیکرٹری تھے، اپنے پاس بلایا اور ان سے 2 سوال پوچھے۔ پہلا، کیا تم مجھے ہندوستانی مسلمانوں کا لیڈر مانتے ہو؟ اور دوسرا، کیا تم میرے حکم کی تعمیل کرو گے؟ جب اسکندر مرزا نے ہاں میں جواب دیا تو جناح نے کہا کہ انہیں ڈر ہے کہ جب تک کوئی بہت سنگین مسئلہ پیدا نہ کیا جائے، برطانوی حکومت پاکستان نہیں دے گی۔ اور اس کام کے لیے بہترین جگہ صوبہ سرحد اور اس سے جڑے قبائلی علاقے ہیں۔ منصوبہ یہ تھا کہ اسکندر مرزا سرکاری نوکری سے استعفیٰ دے کر قبائلی علاقے میں جائیں اور وہاں جہاد کا آغاز کر دیں۔ اسکندر مرزا نے حساب لگا کر بتایا کہ اس کام کے لیے کم از کم 1 کروڑ روپے کی ضرورت ہوگی۔ جناح نے انہیں بتایا کہ اس کے لیے کور سٹوری بھی تیار ہے کہ وہ خان افقلات سے ملنے جا رہے ہیں اور رقم کا انتظام نواب آف بھوپال کر دیں گے۔ یہ تو ایک بہت ہی خطرناک منصوبہ تھا، لیکن پھر کیا ہوا؟ مئی 1947 کے شروع میں جناح نے اسکندر مرزا کو دوبارہ بلایا اور کہا کہ منصوبہ ترک کر دیا جائے کیونکہ اب پاکستان کا بننا یقینی ہو گیا ہے۔ اور یہاں ایک ایسی بات سامنے آتی ہے جو پاکستان کی پوری تخلیق کے بیانیے کو ایک الگ ہی زاویہ دیتی ہے۔ بالکل، اور یہ بات خود جناح کی زبانی ہے۔ جب اسکندر مرزا سے یہ منصوبہ منسوخ کرنے کو کہا گیا تو انہوں نے ایک ایسی بات کہی جو آج تک مورخین کو حیران کرتی ہے۔ تمہیں کس نے کہا کہ مسلم لیگ پاکستان لائی؟ میں پاکستان اپنے اسٹینوگرافر کی مدد سے لایا۔ اس ایک جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک اصل جنگ میدان میں نہیں بلکہ فائلوں، خطوط اور قانونی موشگافیوں میں لڑی جا رہی تھی۔ اسی دوران پنجاب میں مسلم لیگ نے سول نافرمانی اور فسادات کے ذریعے خضر حیات ٹوانا کی یونینسٹ حکومت کو مارچ 1947 میں استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا۔ اب آخری ہدف صوبہ سرحد تھا، جہاں ڈاکٹر خان صاحب کی قیادت میں خدائی خدمتگاروں کی حکومت تھی، جو ایک بہت منظم اور گراس روٹس لیول پر مضبوط جماعت تھی۔ ذرائع کے مطابق سرحد میں مسلم لیگ نے ہر حربہ استعمال کیا، بم دھماکوں سے لے کر غیر مسلموں کے خون خرابے تک۔ اور اس کام میں برطانوی گورنر سر اولاف کیرو اور اس کے افسران مبینہ طور پر ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت کو گرانے اور مسلم لیگ کی مدد کرنے میں پیش تھے۔ اچھا، تو صوبہ سرحد میں یہ سارا کھیل چل رہا تھا۔ لیکن پھر نہرو نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے ذرائع کے مطابق انگریز انتظامیہ کے ہاتھ پاؤں پھلا دیے۔ انہوں نے قبائلی علاقوں کا دورہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ بالکل، گورنر کیرو کے لیے تو یہ ایک ڈراؤنا خواب رہا ہوگا، کیونکہ اس سے اس کا سارا بیانیہ غلط ثابت ہو جاتا کہ قبائلی عوام پاکستان کے حامی ہیں۔ ذرائع میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ کس طرح برطانوی پولیٹیکل ایجنٹس نے پیر آف مانکی شریف اور مقامی ملکوں کو استعمال کر کے نہرو کے دورے کے دوران پرتشدد مظاہرے کروائے، اور پھر جب نیا وائس رائے ماؤنٹ بیٹن دہلی پہنچا تو اس نے آتے ہی گاندھی جی سے ملاقات کی۔ گاندھی جی نے ایک بہت ہی غیر معمولی تجویز پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ اس ساری نفرت کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، عبوری حکومت کو ختم کر دیں اور جناح کو دعوت دیں کہ وہ اپنی مرضی کی کابینہ بنا کر پورے ہندوستان پر حکومت کریں۔ لیکن جناح نے اس تجویز کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ یہ بیماری اب اتنی پھیل چکی ہے کہ اس کا واحد حل ریڈیکل سرجری ہے، یعنی تقسیم۔ اسی دوران وہ ایک اور محاذ پر بھی کام کر رہے تھے۔ 1 مئی 1947 کو انہوں نے امریکی حکام سے ملاقات کی اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کی کہ ایک آزاد پاکستان کا قیام امریکہ کے مفاد میں ہے۔ ماؤنٹ بیٹن نے جناح کو بہت سمجھایا کہ وہ تقسیم کے بجائے کیبنٹ مشن کے گروپنگ فارمولے کو قبول کر لیں، اور انہیں خبردار بھی کیا کہ اگر تقسیم ہوئی تو انہیں ایک کٹا پھٹا یعنی ٹرنکیٹڈ اینڈ موتھ ایٹن پاکستان ملے گا۔ اس پر لیاقت علی خان نے ماؤنٹ بیٹن کو جو جواب دیا وہ مسلم لیگ کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، اگر آپ کی ایکسلنسی ہمیں صرف سندھ کا صحرا بھی دینے پر تیار ہوں تو میں اسے بھی قبول کرنے کو تیار ہوں۔ ایک اور حیران کن واقعہ بنگال کے وزیر اعلیٰ سہروردی کی تجویز تھی۔
انہوں نے کہا کہ اگر انہیں تھوڑا وقت دیا جائے تو وہ بنگال کو متحدہ اور آزاد رکھنے پر سب کو قائل کر سکتے ہیں۔ جب ماؤنٹ بیٹن نے اس بارے میں جناح سے پوچھا تو ان کا جواب اور بھی حیران کن تھا۔ انہوں نے فوراً کہا، مجھے بہت خوشی ہوگی، کلکتہ کے بغیر بنگال کا کیا فائدہ؟ انہیں متحدہ اور آزاد ہی رہنا چاہیے۔ تو اس پورے سلسلے کا سب سے پیچیدہ معاملہ صوبے سرحد کا ہی رہا۔ وہاں 1946 کے انتخابات میں مسلم لیگ بری طرح ہار چکی تھی۔ گورنر کیرو بار بار نئے انتخابات کا مطالبہ کر رہا تھا۔ ماؤنٹ بیٹن نے جب صوبے کے چیف سیکریٹری سے خفیہ طور پر پوچھا تو اس نے بتایا کہ اگر آج آزادانہ انتخابات ہوئے تو بھی کانگریس کے جیتنے کا امکان زیادہ ہے، اور یہ کہ گورنر کیرو خود کانگریس حکومت کے خلاف متعصب ہے۔ آخر میں جب ماؤنٹ بیٹن خود پشاور کے دورے پر گیا تو وہاں ایک طرح کا سیاسی سرکس منعقد کیا گیا۔ مسلم لیگ نے ایک بہت بڑا جلوس نکالا تاکہ ماؤنٹ بیٹن کو یہ یقین دلایا جا سکے کہ صوبے کے عوام اب خدائی خدمتگاروں کو چھوڑ کر مسلم لیگ کے ساتھ ہیں۔ تو ایک طرف سیاسی مذاکرات کی میز سجی تھی جہاں آئین، قانون اور اختیارات کی باتیں ہو رہی تھیں، اور دوسری طرف زمین پر فسادات، سازشوں اور عوامی طاقت کے مظاہروں کے ذریعے ایک بالکل مختلف کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ اور یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب عوامی رائے اور انتخابات ایک سمت کی نشاندہی کر رہے تھے تو وہ کون سی قوتیں تھیں جو تاریخ کے دھارے کو ایک بالکل مختلف سمت موڑنے میں کامیاب ہوئیں؟ ڈومینین اسٹیٹس اور کامن ویلتھ۔ جی، کتاب کا آغاز ہی اس سوال سے ہوتا ہے کہ تقسیم اتنی ناگزیر کیوں ہو گئی تھی، اور اس کی جڑیں مصنف کے مطابق اس دور کی برٹش پالیسی میں ہیں۔ یعنی تقسیم کرو اور حکومت کرو والی پالیسی۔ بالکل۔ اس وقت کے وائسرائے لارڈ لنلتگو اور لنڈن میں بیٹھے سیکرٹری آف اسٹیٹ ایمری، ان کی پالیسی بہت واضح تھی۔ ان کا مقصد تھا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان خلیج کو اتنا بڑھا دیا جائے کہ وہ خود ایک ثالث کا، ایک امپائر کا کردار ادا کر سکیں۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت عبوری حکومت میں مسلم لیگ کو شامل کروانے پر ان کا اصرار تھا۔ جی، اس ایک قدم نے یہ تاثر دیا کہ انگریز خود تقسیم کے حامی ہیں، لیکن پھر جب مسلم لیگ حکومت میں آ گئی تب ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے کتاب کے مطابق تقسیم کی رفتار کو بہت تیز کر دیا۔ آپ لیاقت علی خان کے بجٹ کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، لیاقت علی خان وزیر خزانہ بنے اور انہوں نے اپنا پہلا بجٹ پیش کیا۔ ظاہر ہے یہ دو بہت قابل مسلمان افسروں ملک غلام محمد اور چودھری محمد علی کی مدد سے تیار ہوا تھا۔ اس بجٹ میں انہوں نے غیر مسلم صنعتکاروں اور سرمایہ داروں پر، خاص طور پر ٹاٹا اور برلا جیسے گروپس پر اتنے بھاری ٹیکس لگا دیے کہ ان کی تو کمر ہی ٹوٹ گئی۔ ایک منٹ، تو کتاب کا بڑا دعویٰ یہ ہے کہ تقسیم کی ایک اہم وجہ کوئی سیاسی نظریہ نہیں بلکہ ایک بجٹ تھا، یعنی معاشی دباؤ نے ان لوگوں کو تقسیم کی حمایت پر مجبور کر دیا جو شاید اس کے خلاف تھے۔ بالکل، یہی نکتہ ہے۔ کانگریس کے لیے مشکل یہ تھی کہ وہ بجٹ کی مخالفت نہیں کر سکتی تھی کیونکہ بظاہر تو اس کا مقصد غریبوں کو ریلیف دینا تھا۔ اچھا، تو اس صورتحال نے ان سرمایہ داروں کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ روز روز کے اس جھگڑے سے بہتر ہے کہ پاکستان کا مطالبہ ہی مان لیا جائے۔ اور پھر انہی لوگوں نے بنگال اور پنجاب کی تقسیم کا فارمولا بھی دیا؟ جی، انہوں نے ہی تجویز دی کہ اگر بنگال تقسیم ہو تو کلکتہ اور کوئلے اور لوہے کے ذخائر والے جو علاقے ہیں وہ ہندوستان کو ملنے چاہیے، جبکہ مشرقی پاکستان کو سیلاب زدہ علاقے دے دیے جائیں، اور یہی فارمولا پنجاب پر بھی لاگو کرنے پر زور دیا گیا۔ تو یہ تو فوری دباؤ تھا، لیکن انگریزوں کا لانگ ٹرم پلان کیا تھا؟ وہ ہندوستان کو چھوڑ تو رہے تھے لیکن مکمل طور پر تعلق نہیں توڑنا چاہتے تھے۔ ان کی اصل حکمت عملی ہندوستان اور پاکستان دونوں کو برٹش کامن ویلتھ کے اندر بطور ڈومینین رکھنے کی تھی، اور کتاب کے مطابق جناح صاحب نے ماؤنٹ بیٹن کو یہ اشارہ بھی دیا تھا کہ پاکستان کامن ویلتھ میں شامل ہو جائے گا۔ اچھا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ماؤنٹ بیٹن نے اس پر کوئی خاص دلچسپی نہیں دکھائی، جس پر جناح کو حیرت بھی ہوئی۔ اور یہیں پر کانگریس نے ایک ماسٹر سٹروک کھیلا ہے نا؟ انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے پورا کھیل ہی بدل دیا۔ جی، ہندوستان کی آئین ساز اسمبلی نے فیصلہ کیا کہ ہندوستان ایک ریپبلک بنے گا، ڈومینین نہیں، لیکن وہ کامن ویلتھ کی رکنیت برقرار رکھے گا۔ یہ ایک بہت ہی دور اندیش فیصلہ تھا۔ اس سے کیا فرق پڑا؟ اس سے نہ صرف ہندوستان کی خود مختاری قائم ہوئی بلکہ 600 سے زیادہ شاہی ریاستوں کا مستقبل بھی محفوظ ہو گیا۔
کیونکہ اس فیصلے کے تحت ہندوستان کو برطانوی حکومت کا کالونی جانشین تسلیم کر لیا گیا۔ یوں انگریزوں نے جاتے جاتے تقسیم کا بیج بویا اور ایک ایسی فرقہ وارانہ آگ بھڑکائی جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ تو سٹیج تیار ہو چکا تھا، معاشی دباؤ بھی تھا اور انگریزوں کی اپنی حکمت عملی بھی۔ یہ سب ہمیں اس فیصلہ کن میٹنگ کی طرف لے جاتا ہے جس کا ذکر کتاب کے اگلے حصے 3 جون کے منصوبے کا اعلان میں ہے۔ یہ وہ دن تھا جب تقسیم کا منصوبہ باقاعدہ طور پر سامنے رکھا گیا۔ جی، 2 جون کو ماؤنٹ بیٹن نے ایک میٹنگ بلائی۔ اس میں کانگریس کی طرف سے نہرو، سردار پٹیل اور پارٹی صدر کرپلانی شامل تھے، جبکہ مسلم لیگ کی طرف سے جناح صاحب، لیاقت علی خان اور سردار عبدالرب نشتر تھے۔ یہاں سردار عبدالرب نشتر کی نامزدگی کی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ اس پر کانگریس نے اعتراض کیا تھا۔ کیوں بھلا؟ ان کا اعتراض یہ تھا کہ نشتر صاحب پشاور سے الیکشن ہار چکے تھے، تو وہ پورے صوبے کی نمائندگی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ معاملہ پھر بادشاہ خان کے پاس لے جایا گیا۔ اچھا۔ اور یہ ان کا بڑا پن تھا کہ انہوں نے کہا کہ چاہے جو بھی حالات ہوں، نشتر ایک پختون ہے، اس لیے انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ تب جا کر وہ کابینہ میں شامل ہوئے۔ ٹھیک، تو اس میٹنگ میں میز پر رکھا کیا گیا؟ منصوبے کے اہم نکات کیا تھے؟ منصوبے میں 3 بڑی باتیں تھیں۔ ایک، بنگال اور پنجاب کی تقسیم ہوگی۔ دوسرا، اسام کے ایک ضلع میں ریفرینڈم ہوگا۔ اور سب سے اہم، صوبہ سرحد یعنی NWFP میں بھی ریفرینڈم ہوگا، جس میں عوام کو پاکستان یا ہندوستان میں شامل ہونے کا آپشن دیا جائے گا۔ اور یہی کتاب ایک بہت ہی دھماکہ خیز دعویٰ کرتی ہے کہ جناح صاحب کی منظوری کیسے لی گئی۔ یہ کوئی سیدھا سادہ معاملہ نہیں تھا۔ جی بالکل نہیں۔ جناح صاحب کی حکمت عملی یہ تھی کہ وہ فوراً ہاں کہنے کے بجائے کانگریس کا رد عمل دیکھنا چاہتے تھے، لیکن کانگریس نے ماؤنٹ بیٹن کو خبردار کر دیا کہ وہ اس جال میں نہ آئیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ کی کتابوں میں کم ہی ملتا ہے۔ ماؤنٹ بیٹن نے جناح صاحب کو ایک طرف لے جا کر صاف صاف کہا، مسٹر جناح، میں آپ کو اس ساری محنت کو برباد کرنے نہیں دوں گا۔ 1 منٹ، یہ تو سیدھی سیدھی دھمکی تھی۔ جی، انہوں نے مزید کہا کہ چونکہ آپ مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کی منظوری کے بغیر ہاں نہیں کہیں گے، میں خود ان کی طرف سے بولوں گا۔ کیا؟ یعنی ہندوستان کا وائسرائے مسلم لیگ کے قائد کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ہاں نہیں کہیں گے تو میں آپ کی جگہ ہاں کہہ دوں گا؟ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر ماؤنٹ بیٹن نے مزید کہا کہ اگلی صبح جب میں سب کے سامنے اعلان کروں گا کہ آپ نے مجھے منظوری کا یقین دلایا ہے، تو میں آپ کی طرف دیکھوں گا اور آپ کو صرف سر ہلا کر تصدیق کرنی ہوگی۔ اور کیا اگلی صبح ایسا ہی ہوا؟ کتاب کے مطابق اگلی صبح میٹنگ میں جناح صاحب نے ڈیوٹیفلی یعنی ایک فرما بردار کی طرح اپنا سر ہلا دیا۔ تو مصنف کا اصل نقطہ یہ ہے کہ تقسیم کا حتمی فیصلہ مسلم لیگ یا جناح نے خود نہیں کیا، بلکہ وائسرائے ماؤنٹ بیٹن نے ان سے کروایا۔ اگر ماؤنٹ بیٹن اس حد تک جانے کو تیار تھے تو اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمینی سطح پر اس فیصلے کو کیسے نافذ کیا گیا۔ صوبہ سرحد کی مثال اس سلسلے میں بہت دلچسپ ہے، جس کا ذکر کتاب کے اگلے حصے ریفرینڈم میں تفصیل سے کیا گیا ہے۔ صوبہ سرحد میں خدائی خدمتگاروں نے اس ریفرینڈم کی سخت مخالفت کی۔ ان کی دلیل بہت سادہ اور منطقی تھی۔ وہ کیا تھی؟ ان کا کہنا تھا کہ صرف 1 سال پہلے 1946 کے انتخابات میں عوام اپنی رائے دے چکے ہیں اور اس میں انہوں نے مسلم لیگ کو واضح طور پر شکست دی تھی، تو پھر دوبارہ ریفرینڈم کی کیا ضرورت تھی؟ تو پھر مسلم لیگ اور انگریز اس پر کیوں تلے ہوئے تھے؟ اگر عوام اپنی رائے دے چکے تھے تو اس ڈرامے کا اصل مقصد کیا تھا؟ کتاب کے مطابق اس کے پیچھے 3 بڑے ویسٹڈ انٹرسٹ تھے۔ پہلا، یہ تاثر دینا کہ صوبے سرحد کے عوام نے خود پاکستان کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسرا، خدائی خدمتگاروں کی تحریک کو اسلام مخالف ثابت کرنا۔ اور تیسرا ریفرینڈم کے نتیجے کو بنیاد بنا کر صوبے میں قائم خدائی خدمتگار حکومت کو برطرف کرنے کا جواز پیدا کرنا۔ اور کتاب یہاں ایک اور بڑے تضاد کی نشاندہی کرتی ہے نا، کہ بنگال اور پنجاب میں تو اسمبلیوں سے تقسیم کی توثیق کروائی گئی، لیکن سرحد میں اسمبلی کے بجائے ریفرینڈم کروایا گیا۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ اگر سرحد اسمبلی میں یہ معاملہ پیش ہوتا اور خدائی خدمتگار پاکستان کے حق میں ووٹ دیتے تو سارا کریڈٹ انہیں جاتا۔ یہ بات مسلم لیگ اور انگریزوں دونوں کو منظور نہیں تھی۔ اچھا، تو اس پر خدائی خدمتگاروں نے کیا کیا؟
اس صورتحال میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگر ریفرنڈم کرانا ہی ہے تو اس میں ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ ایک تیسرا آپشن آزاد پختونستان کا بھی شامل کیا جائے، جسے ماؤنٹ بیٹن نے فوراً مسترد کر دیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے ریفرنڈم کا بائیکاٹ کر دیا۔ یہاں ایک اور منافقت بھی تو سامنے آتی ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ جناح صاحب نے بنگال کے وزیر اعلیٰ سہروردی کی متحدہ اور آزاد بنگال کی تجویز کو تو فوراً قبول کر لیا تھا، لیکن پختونوں کے لیے ویسا ہی مطالبہ غداری قرار دیا گیا۔ بالکل۔ خیر، ریفرنڈم ہوا اور اس میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کے الزامات لگے۔ مصنف نے کئی مثالیں دی ہیں، جیسے ایک پولنگ اسٹیشن پر 200 رجسٹرڈ ووٹرز تھے لیکن 210 ووٹ کاسٹ ہوئے، اور ایک خاتون ایم ایل اے نے خود اعتراف کیا کہ انہوں نے 51 بوگس ووٹ ڈالے تھے۔ نتائج کیا آئے اور ان کی کیا حیثیت تھی؟ نتائج کے مطابق ڈالے گئے ووٹوں کا 50.5% پاکستان کے حق میں تھا، لیکن یہاں دو باتیں اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ بائیکاٹ کی وجہ سے کل آبادی کے بہت کم حصے نے ووٹ ڈالا، اور دوسرا یہ کہ قبائلی علاقوں کو اس پورے عمل سے باہر رکھا گیا تھا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی چالیں اور دباؤ کا استعمال ہو رہا ہے۔ یہ ہمیں تقسیم کے عمل کے ایک اور اہم موڑ کی طرف لے جاتا ہے، جس کا ذکر کتاب کے باب 2 گورنر جنرلز کی تقرری میں ہے۔ یہاں کانگریس اور مسلم لیگ کے فیصلوں میں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ جی، کانگریس نے 2 ایسے فیصلے کیے جس نے سب کو حیران کر دیا۔ پہلا، ہندوستان کو ریپبلک کے طور پر کامن ویلتھ میں شامل کرنا، اور دوسرا، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ہی آزاد ہندوستان کا پہلا گورنر جنرل مقرر کرنا۔ اسے سیاسی دانشمندی تو کہا جاتا ہے، لیکن کیا اس پر کانگریس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہوا؟ کیا سب اس بات پر متفق تھے کہ کل کے حاکم کو ہی آج کا گورنر جنرل بنا دیا جائے؟ یقیناً بحث ہوئی ہوگی، لیکن آخر میں انہوں نے ذاتی دشمنی یا جذبات پر ملکی مفاد کو ترجیح دی۔ انہیں اندازہ تھا کہ اقتدار کی منتقلی کے اس نازک مرحلے میں ماؤنٹ بیٹن کا تجربہ کام آئے گا۔ اس کے بالکل برعکس جناح صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ مشترکہ گورنر جنرل کے بجائے خود پاکستان کے گورنر جنرل بنیں گے۔ اور ماؤنٹ بیٹن نے انہیں اس فیصلے پر خبردار بھی کیا تھا۔ بہت سخت الفاظ میں انہوں نے جناح صاحب سے کہا تھا کہ اٹ may cost you the whole of your assets and the future of Pakistan، یعنی اس کی قیمت آپ کو اپنے تمام اثاثوں اور پاکستان کے مستقبل کی صورت میں چکانی پڑ سکتی ہے۔ کتاب فریڈم ایٹ مڈ نائٹ میں اس کی ایک ممکنہ وجہ بتائی گئی ہے، جس کا حوالہ ولی خان بھی دیتے ہیں۔ جی، اس کتاب میں پہلی بار یہ انکشاف ہوا کہ جناح صاحب اس وقت ٹی بی کے مرض میں مبتلا تھے، اور ڈاکٹروں کے مطابق ان کے پاس زندگی کے صرف 2 یا 3 سال باقی تھے۔ شاید یہ بھی ان کے فیصلے کے پیچھے ایک وجہ ہو کہ وہ تاریخ میں اپنا نام پاکستان کے بانی اور پہلے سربراہ کے طور پر درج کروانا چاہتے تھے۔ یہ سب سیاسی چالیں تو دہلی میں چل رہی تھیں، لیکن اس کا زمین پر کیا اثر ہو رہا تھا؟ کتاب اس کی ایک بہت ہی دردناک تصویر کھینچتی ہے۔ بہت ہی دردناک۔ پورا ملک، خاص طور پر پنجاب، فرقہ وارانہ فسادات کی آگ میں جل رہا تھا۔ قتل و غارت، لوٹ مار اور عورتوں کے اغوا کے ہولناک واقعات پیش آئے۔ ایک اندازے کے مطابق 30 سے 40 ہزار عورتوں کو اغوا کیا گیا۔ اور اسی دوران مصنف اپنی گاندھی جی سے ملاقات کا ذکر کرتے ہیں، جو ان فسادات پر شدید دکھ میں مبتلا تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ گاندھی جی اتنی گہری مایوسی کا شکار تھے کہ انہوں نے کہا کہ وہ اب مزید جینا نہیں چاہتے۔ ان کا ہندو مسلم اتحاد کا خواب ٹوٹ چکا تھا، اور یہ آزادی انہیں داغدار لگ رہی تھی۔ ان کے الفاظ تھے، جب میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان محبت پیدا نہیں کر سکا تو میرے زندہ رہنے کا کیا فائدہ؟ مصنف اس صورتحال کا موازنہ سویڈن اور ناروے کی پرامن علیحدگی سے کرتے ہیں، جہاں ایک گولی بھی نہیں چلی۔ یہ ایک بہت ہی المناک پس منظر ہے اس عمل کا جسے ہم تقسیم کہتے ہیں۔ کتاب کا اگلا حصہ صوبوں کی تقسیم کے عنوان سے ایک اور عام غلط فہمی کو دور کرتا ہے۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ بنگال اور پنجاب کی تقسیم انگریزوں نے کی، لیکن مصنف ویول کی ڈائری کا حوالہ دے کر دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ تجویز خود جناح صاحب کی طرف سے آئی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ ان دونوں صوبوں میں مسلم لیگ کی اکثریت بہت معمولی تھی، اور انہیں ایک مستحکم حکومت بنانے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ اچھا، تو انہوں نے خود ہی تقسیم مانگ لی؟ جی، انہوں نے خود تجویز دی کہ غیر مسلم اکثریتی علاقے جیسے امرتسر اور امبانہ کو پاکستان سے الگ کر دیا جائے۔ اس پالیسی کا ایک نتیجہ تو یہ نکلا کہ ہندوستان میں کروڑوں مسلمان ایک اقلیت کے طور پر رہ گئے اور بے یار و مددگار چھوڑ دیے گئے۔
اسی دوران شاہی ریاستوں کا معاملہ بھی اٹھ رہا تھا۔ جی، اور یہاں خانہ آف کلات کا معاملہ بہت اہم ہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ کلات تاریخی طور پر ہندوستان کا حصہ نہیں رہا اور اسے نیپال جیسی آزاد حیثیت ملنی چاہیے۔ اس پر ایک معاہدہ بھی ہوا جس پر خانہ آف کلات، ماؤنٹ بیٹن اور جنہ تینوں کے دستخط تھے۔ اس معاہدے میں کیا تھا؟ اس میں کلات کو یہ حق دیا گیا تھا کہ اگر پاکستان سے کوئی سمجھوتا نہ ہو تو وہ افغانستان میں بھی شامل ہو سکتا ہے۔ یہ تو مسلم لیگ کی اپنی پالیسیوں سے بالکل مختلف بات لگتی ہے، اور یہ ہمیں کتاب کے آخری اور شاید سب سے متنازع حصے کی طرف لاتا ہے، مسلم لیگ اور شاہی ریاستیں۔ یہاں کانگریس اور مسلم لیگ کی پالیسی میں واضح فرق تھا، بالکل واضح۔ ہندوستان میں تقریباً 600 شاہی ریاستیں تھیں۔ کانگریس کا موقف تھا کہ ریاست کے عوام فیصلہ کریں گے کہ انہیں کہاں شامل ہونا ہے، جبکہ مسلم لیگ کا موقف تھا کہ ریاست کا حکمران فیصلہ کرے گا۔ اور یہ حکمران فیصلہ کرے گا کی پالیسی خاص طور پر حیدرآباد، بھوپال اور جوناگڑھ جیسی ریاستوں کے لیے بنائی گئی تھی، جہاں حکمران مسلمان تھے اور آبادی کی اکثریت غیر مسلم تھی۔ یقیناً وہ چاہتے تھے کہ ان ریاستوں کے نواب اور نظام پاکستان سے الحاق کا اعلان کر دیں اور یہ ریاستیں پاکستان کا حصہ بن جائیں۔ لیکن یہی پالیسی مصنف کے مطابق کشمیر کے معاملے میں ان کے لیے ایک جال بن گئی۔ کیسے؟ کتاب کا دعویٰ ہے کہ مسلم لیگ نے 2 قدموں میں کشمیر کو گولڈن پلیٹ میں رکھ کر ہندوستان کو پیش کیا۔ وہ 2 قدم کیا تھے؟ پہلا قدم تھا پنجاب کی تقسیم پر رضامندی۔ جب باؤنڈری کمیشن نے ضلع گرداسپور کا مسلم اکثریتی علاقہ ہندوستان کو دیا تو ہندوستان کی سرحد کشمیر سے مل گئی۔ چونکہ مسلم لیگ کمیشن کے فیصلے کو ماننے کی پابند تھی، وہ اس پر قانونی طور پر اعتراض نہیں کر سکی۔ اور دوسرا قدم؟ دوسرا اور فیصلہ کن قدم مسلم لیگ کی اپنی ہی پالیسی تھی کہ ریاست کا حکمران فیصلہ کرے گا۔ کشمیر میں صورتحال حیدرآباد کے بالکل الٹ تھی۔ حکمران ہندو تھا اور آبادی مسلمان تھی۔ جب اس اصول کے تحت کشمیر کے ہندو مہاراجا نے ہندوستان سے الحاق کا فیصلہ کیا تو مسلم لیگ کے پاس اعتراض کا کوئی اخلاقی یا قانونی جواز باقی نہیں رہا۔ تو کتاب کا نقطہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہی بنائے ہوئے اصول میں پھنس گئے۔ کتاب کا آغاز اس وقت کے وائس رائے لارڈ لینلتکو اور سیکرٹری آف اسٹیٹ ایمری کی حکمت عملی سے ہوتا ہے۔ جی، ان کی سوچ بڑی واضح تھی۔ ہندوؤں اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالو تاکہ برطانوی راج ثالث بن کر اپنا فیصلہ مسلط کر سکے۔ بالکل وہی ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی۔ اور اسی کے تحت انہوں نے مسلم لیگ کو عبوری حکومت یعنی انٹرم گورنمنٹ میں شامل کروانے پر پورا زور لگایا۔ اچھا۔ اس سے یہ تاثر عام ہوا کہ انگریز خود تقسیم کے حق میں ہیں، لیکن یہاں سے ایک ایسی کہانی شروع ہوتی ہے جس پر عام طور پر بات نہیں ہوتی۔ وہ کیا؟ جب مسلم لیگ حکومت میں آئی تو فائنینس کا پورٹ فولیو لیاقت علی خان کو ملا۔ اور یہ تو بہت ہی اہم پورٹ فولیو تھا، مطلب ملک کا پورا خزانہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ یقیناً، اور وزارت خزانہ میں اس وقت 2 بہت ہی قابل مسلمان افسر تھے، ملک غلام محمد اور چودھری محمد علی۔ لیاقت علی خان نے ان کی مدد سے ایک ایسا بجٹ پیش کیا جسے پور مینز بجٹ کہا گیا، لیکن اس کا اصل نشانہ تھے نان مسلم صنعتکار اور سرمایہ دار۔ اچھا۔ ان پر اتنے بھاری ٹیکس لگائے گئے کہ ان کی کمر ہی ٹوٹ گئی۔ اب کانگریس ایک مشکل میں پھنس گئی کیونکہ وہ غریبوں کو ریلیف دینے والے بجٹ کی مخالفت کیسے کرتی؟ یہ تو ایک حیران کن بات ہے، یعنی تقسیم کا ایک بڑا محرک کوئی سیاسی بیان نہیں بلکہ ایک بجٹ تھا۔ کتاب کے مطابق بالکل یہی ہوا۔ معاشی دباؤ اتنا تھا کہ ان صنعتکاروں نے کانگریس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ اس سے تو بہتر ہے پاکستان کا مطالبہ مان لیا جائے، تاکہ کم از کم باقی ہندوستان میں تو وہ سکون سے کام کر سکیں۔ بالکل۔ انہوں نے ساتھ ہی یہ شرط بھی رکھی کہ اگر بنگال اور پنجاب تقسیم ہوتے ہیں تو کلکتہ کی بندرگاہ اور جو معدنیات سے مالا مال علاقے ہیں وہ ہندوستان کو ہی ملنے چاہیے۔ یوں پاکستان کے قیام کی راہ ہموار ہوئی۔ اور اسی سے جڑا ہوا پھر کامن ویلتھ کا معاملہ بھی آتا ہے۔ انگریز تو یہی چاہتے تھے کہ دونوں ملک آزاد ہونے کے بعد بھی کسی نہ کسی طرح تاج برطانیہ سے جڑے رہیں۔ جی، وہ چاہتے تھے کہ دونوں ملک ڈومینین سٹیٹس کے ساتھ کامن ویلتھ کا حصہ رہیں۔ پاکستان کو اس پر کوئی خاص اعتراض تھا بھی نہیں۔ جناح نے ماؤنٹ بیٹن کو اس کا اشارہ بھی دیا تھا، لیکن ماؤنٹ بیٹن نے زیادہ دلچسپی نہیں دکھائی۔ اچھا۔ دوسری طرف ہندوستان کی جو آئین ساز اسمبلی تھی اس نے فیصلہ کیا کہ ہندوستان ایک ریپبلک بنے گا، ڈومینین نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ 600 سے زائد شاہی ریاستوں کے ساتھ ان کے معاہدے تھے، تو ایک تسلسل برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے بھی کامن ویلتھ میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ تو ایک طرف یہ معاشی اور سیاسی
چالیں چل رہی تھیں، لیکن پھر وہ لمحہ آیا جب تقسیم کا منصوبہ باقاعدہ میز پر رکھ دیا گیا، یعنی پروکلیمیشن آف دا پلان آف 3 جون۔ جی، یہ 2 جون کی میٹنگ تھی جسے ماؤنٹ بیٹن نے بلایا تھا۔ کانگریس کی طرف سے نہرو، سردار پٹیل اور پارٹی صدر کرپلانی آئے۔ 3 لوگ۔ 3 لوگ۔ جب جناح صاحب کو پتا چلا کہ کانگریس کے 3 نمائندے ہیں تو انہوں نے بھی اصرار کیا کہ مسلم لیگ کے وفد میں بھی تیسرا رکن شامل کیا جائے۔ اچھا، تو ان کے ساتھ لیاقت علی خان اور سردار عبدالرب نشتر بھی شامل ہو گئے۔ جی، اور سردار عبدالرب نشتر کی شمولیت پر بھی کانگریس نے اعتراض کیا تھا۔ وہ کیوں؟ کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ کانگریس نے کہا کہ نشتر صاحب تو 1946 کا الیکشن پشاور میں اپنی سیٹ سے ہار گئے تھے، تو وہ پورے صوبے کی نمائندگی کیسے کر سکتے ہیں؟ صحیح۔ معاملہ جب طول پکڑ گیا تو یہ طے ہوا کہ خدائی خدمتگاروں کے لیڈر خان عبدالغفار خان یعنی بادشاہ خان سے پوچھا جائے۔ بادشاہ خان نے بڑا پن دکھاتے ہوئے کہا کہ نشتر پختون ہیں، اس لیے انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ تب جا کر وہ مرکزی کابینہ کا حصہ بنے۔ خیر، تو اس میٹنگ میں ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم کا پلان پیش کیا۔ اس میں بنگال اور پنجاب کی تقسیم، آسام کے ایک ضلع میں ریفرینڈم اور سب سے اہم شمال مغربی سرحدی صوبہ یعنی NWFP میں ریفرینڈم کی تجویز تھی۔ یہاں ایک بہت ڈراماٹک موڑ آیا جب ماؤنٹ بیٹن نے دونوں پارٹیوں سے پلان پر رضامندی مانگی تو جناح صاحب نے تاخیر کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ میں اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ اختیار صرف آل انڈیا مسلم لیگ کونسل کے پاس ہے۔ اچھا، یعنی انہوں نے فوری ہاں نہیں کی۔ اور کانگریس پہلے ہی ماؤنٹ بیٹن کو خبردار کر چکی تھی کہ جناح ہمیشہ پہلے کانگریس کا موقف دیکھتے ہیں اور پھر اپنا فیصلہ سناتے ہیں۔ تو ماؤنٹ بیٹن نے اس پر کیا رد عمل دکھایا؟ ماؤنٹ بیٹن نے انہیں صاف کہہ دیا، میں آپ کو اتنی محنت ضائع کرنے نہیں دوں گا۔ چونکہ آپ مسلم لیگ کی طرف سے ہاں نہیں کہیں گے تو میں خود ان کی طرف سے بات کروں گا۔ کمال ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگلی صبح جب میں اعلان کروں گا کہ آپ نے مجھے یقین دہانی کرائی ہے تو آپ صرف سر ہلا کر تصدیق کریں گے۔ اور کتاب کے مطابق اگلی صبح جناح صاحب نے بالکل ویسا ہی کیا۔ لیکن یہ بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہے۔ عام طور پر تو جناح کو ایک بہت اصول پرست شخصیت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، وہ ایسے دباؤ میں کیوں آ گئے؟ دیکھیں، کتاب براہ راست اس کی وجہ نہیں بتاتی، لیکن یہ اس سیاسی مومنٹم کی طرف اشارہ کرتی ہے جو بن چکا تھا۔ ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم کو ناگزیر بنا دیا تھا اور وہ کسی بھی قیمت پر مزید تاخیر نہیں چاہتے تھے۔ شاید جناح صاحب کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس پلان کا سب سے متنازع حصہ تھا ریفرینڈم، خاص طور پر NWFP یعنی سرحد میں۔ جی، خدائی خدمتگار اس کی سخت مخالفت کر رہے تھے۔ ان کا موقف بڑا سیدھا تھا کہ صرف 1 سال پہلے الیکشن میں عوام نے مسلم لیگ کو مسترد کر دیا تھا، تو اب دوبارہ ریفرینڈم کی کیا ضرورت؟ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ نہرو بھی شروع میں اس کے خلاف تھے، لیکن شملہ میں ماؤنٹ بیٹن سے ایک ملاقات کے بعد وہ بھی مان گئے۔ اصل میں یہ مسلم لیگ اور انگریزوں کی ملی بھگت تھی۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ 2 مقاصد تھے۔ ایک تو یہ تاثر دینا کہ سرحد کے عوام نے خود پاکستان کے انتخاب کیا ہے اور خدائی خدمتگار ایک اسلامی ریاست کے مخالف ہیں۔ دوسرا، انہیں معلوم تھا کہ خدائی خدمتگار بائیکاٹ کریں گے، جس سے مسلم لیگ آسانی سے جیت جائے گی۔ اور پھر اس نتیجے کو بنیاد بنا کر ڈاکٹر خان صاحب کی صوبائی حکومت کو برطرف کر دیا جائے گا۔ بالکل۔ اس پر خدائی خدمتگاروں نے ایک اور مطالبہ رکھا تھا کہ اگر ریفرینڈم ضروری ہی ہے تو اس میں انڈیا اور پاکستان کے ساتھ ایک آزاد پختونستان کا تیسرا آپشن بھی شامل کیا جائے۔ جی، لیکن ماؤنٹ بیٹن نے یہ مطالبہ فوراً مسترد کر دیا۔ ولی خان یہاں ایک بڑی منافقت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب بنگال کے وزیر اعظم سہروردی نے متحدہ اور آزاد بنگال کی تجویز دی تو جناح صاحب نے فوراً حمایت کر دی، لیکن جب پختونوں نے اپنے لیے یہی حق مانگا تو اسے غداری قرار دے دیا گیا۔ تو پھر ریفرینڈم کیسے ہوا؟ ظاہر ہے بائیکاٹ کے بعد۔ خدائی خدمتگاروں نے بائیکاٹ کر دیا۔ مسلم لیگ نے پورے ہندوستان سے کارکن بلوائے، علی گڑھ یونیورسٹی سے طلباء کے جتھے بھیجے گئے اور کتاب کے مطابق کھلے عام دھاندلی ہوئی۔ دھاندلی کی کوئی مثال دی ہے انہوں نے؟ ہاں، 2 ایسی مثالیں ہیں جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ ایک پولنگ اسٹیشن پر رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 200 تھی، لیکن وہاں سے 210 ووٹ نکلے۔ 1 منٹ، 200 ووٹرز پر 210 ووٹ؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہی تو بات ہے۔ اور ایک اور جگہ ایک خاتون MLA نے خود بتایا کہ انہوں نے 51 مرتبہ ووٹ ڈالا تھا۔ 51 بار؟ جی، تو
آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ کل رجسٹرڈ ووٹوں میں سے صرف 50.5% نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا، جو صوبے کی کل آبادی کا ایک بہت ہی معمولی حصہ تھا۔ خیر، سیاسی جوڑ توڑ کا ایک اور بڑا باب تھا، اپوائنٹمنٹ آف 2 گورنرز جنرل۔ کتاب بتاتی ہے کہ کانگریس نے ایک غیر معمولی سیاسی ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ہی آزاد ہندوستان کا پہلا گورنر جنرل بننے کی پیشکش کر دی۔ یہ ایک ماسٹر سٹروک تھا۔ انہوں نے ذاتی دشمنی اور ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر ملکی مفاد کو ترجیح دی۔ اس کے برعکس جناح صاحب نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کے گورنر جنرل وہ خود بنیں گے، اور ماؤنٹ بیٹن نے انہیں سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی۔ بہت سمجھایا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پاکستان کو اثاثوں کی تقسیم میں شدید نقصان ہوگا، کیونکہ گورنر جنرل کا عہدہ ایک غیر جانبدار ثالث کا تھا، اور اگر دونوں ملکوں کا ایک ہی گورنر جنرل ہوتا تو وہ غیر جانبداری سے فیصلے کرتا۔ انہوں نے وزیر اعظم بننے کا مشورہ بھی دیا تھا، ہے نا؟ جی، انہوں نے کہا کہ اصل طاقت تو وزیر اعظم کے پاس ہوگی، آپ وہ بن جائیں۔ اس پر جناح صاحب کا وہ مشہور جواب تھا جو کتاب میں درج ہے، میں کسی بھی عہدے پر ہوں، حکم میں ہی دوں گا اور دوسرے اس پر عمل کریں گے۔ اچھا، ماؤنٹ بیٹن نے تلخی سے جواب دیا، اس کی قیمت آپ کو اپنے تمام اثاثے اور شاید پاکستان کی مستقبل کی صورت میں چکانی پڑ سکتی ہے۔ ویسے کتاب فریڈم ایٹ مڈنائٹ کا حوالہ دیتے ہوئے ولی خان اس کی ایک اور وجہ بھی بتاتے ہیں کہ جناح صاحب کو ٹی بی تھی اور ڈاکٹر بتا چکے تھے کہ ان کے پاس 2 یا 3 سال سے زیادہ وقت نہیں ہے۔ جی، شاید وہ اپنی زندگی میں سب سے بڑا عہدہ حاصل کرنا چاہتے تھے، اور جب دہلی اور لندن میں یہ فیصلے ہو رہے تھے، پورا ملک، خاص طور پر پنجاب، فرقہ وارانہ فسادات کی آگ میں جل رہا تھا۔ ہاں، قتل و غارت، لوٹ مار، عورتوں کا اغوا عام تھا۔ اسی پس منظر میں مصنف گاندھی جی سے اپنی ملاقات کا ایک بہت ہی جذباتی واقعہ سناتے ہیں۔ یہ بہت دل کو چھو لینے والا حصہ ہے کتاب کا۔ گاندھی جی نے بہت دکھ بھرے لہجے میں کہا کہ ان کا مقصد صرف سیاسی آزادی حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ ہندو مسلم اتحاد قائم کرنا تھا۔ انہوں نے کہا، مجھے اس آزادی میں کیا خوشی مل سکتی ہے جب میں اپنے دوست اور بھائی بادشاہ خان کو دہلی ریلوے اسٹیشن پر الوداع کہہ رہا تھا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب میری 125 سال جینے کی خواہش ختم ہو گئی ہے۔ جی، ایک طرف سیاسی فتح کا جشن تھا اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی اور وہ خود کو ہارا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ بالکل، یہ تضاد اس پوری کہانی کا مرکزی نقطہ ہے۔ اچھا، ہمیں اکثر یہ بتایا جاتا ہے کہ صوبوں کی تقسیم صرف انگریزوں کی پالیسی تھی، لیکن کتاب کے اگلے حصے پارٹیشن آف پروونسز میں مصنف اس تاثر کو چیلنج کرتے ہیں۔ جی، ولی خان کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ کے لیڈروں کو خود یہ احساس تھا کہ اگر بنگال اور پنجاب متحدہ رہتے ہیں تو وہاں ان کی اکثریت بہت معمولی ہوگی، حکومت ہمیشہ غیر مستحکم رہے گی۔ اچھا، تو وہ خود چاہتے تھے کہ غیر مسلم اکثریتی علاقے الگ ہو جائیں؟ بالکل، تاکہ باقی بچ جانے والے پاکستان پر ان کا مکمل اور بلا شرکت غیر کنٹرول ہو۔ اور اس کا ثبوت لارڈ ویول کی ڈائری میں بھی ملتا ہے، جہاں آقا خانیوں نے بتایا تھا کہ جناح امرتسر اور امبالہ جیسے علاقے ہندوستان کو دینے پر راضی ہیں تاکہ مسلم لیگ کی حکومت مستحکم ہو سکے۔ یہاں ریاست قلات کا واقعہ بھی بہت اہم ہے۔ بہت اہم۔ خان آف قلات کا انگریزوں سے کوئٹہ کے معاملے پر ایک مقدمہ چل رہا تھا اور جناح صاحب ان کے وکیل تھے۔ تقسیم کے وقت باقاعدہ ایک معاہدہ ہوا جس پر خان آف قلات، ماؤنٹ بیٹن اور جناح صاحب تینوں کے دستخط تھے۔ اور اس میں کیا طے پایا تھا؟ اور اس میں طے پایا کہ قلات واپس اپنی 1838 والی آزاد حیثیت پر چلا جائے گا۔ مصنف اس سب کو مسلم لیگ کی پالیسیوں کا تضاد قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ ہندوستان کی تقسیم نہیں بلکہ مسلمانوں کی تقسیم تھی۔ یہاں سے ہم کتاب کے آخری اور شاید سب سے دھماکہ خیز حصے کی طرف آتے ہیں، مسلم لیگ اینڈ پرنسلی اسٹیٹس۔ ہندوستان کی 600 سے زائد شاہی ریاستوں کے مستقبل پر کانگریس اور مسلم لیگ کی پالیسی میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ کانگریس کا موقف واضح تھا، فیصلہ ریاست کے عوام کریں گے، جبکہ مسلم لیگ کا موقف تھا کہ یہ حق صرف اور صرف حکمران کو حاصل ہے۔ اور اس پالیسی کے پیچھے حیدرآباد، بھوپال اور جوناگڑھ جیسی ریاستیں تھیں، ہے نا، جہاں حکمران مسلمان تھے لیکن آبادی کی اکثریت ہندو تھی۔ بالکل، لیگ کو امید تھی کہ ان ریاستوں کے نواب پاکستان میں شمولیت کا اعلان کر دیں گے۔ اور یہی پالیسی جو لیگ نے حیدرآباد اور جوناگڑھ کو ذہن میں رکھ کر بنائی تھی، آگے چل کر کشمیر کے معاملے میں ان کے اپنے ہی خلاف ثابت ہوئی۔ بالکل، کشمیر میں صورتحال الٹ تھی، مہاراجہ ہندو تھا اور آبادی کی اکثریت مسلمان تھی۔
جب مسلم لیگ نے یہ اصول طے کر دیا کہ فیصلہ حکمران کرے گا تو انہوں نے خود ہی کشمیر کے مہاراجا کو یہ حق دے دیا کہ وہ جس ملک سے چاہے الحاق کر لے۔ اور پھر گرداسپور کے فیصلے نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ جی، جب باؤنڈری کمیشن نے پنجاب کی تقسیم کرتے ہوئے مسلم اکثریتی ضلع گرداسپور ہندوستان میں شامل کر دیا تو ہندوستان کو کشمیر کے ساتھ زمینی راستہ مل گیا۔ چونکہ دونوں پارٹیوں نے باؤنڈری کمیشن کا فیصلہ حتمی طور پر قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا، مسلم لیگ قانونی طور پر اس پر اعتراض بھی نہیں کر سکی۔ تو ان کے پاس کوئی اخلاقی یا قانونی جواز ہی نہیں بچا تھا۔ کچھ بھی نہیں۔ کتاب کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نے اپنی ہی پالیسیوں کی وجہ سے کشمیر کو ایک گولڈن پلیٹر پر رکھ کر ہندوستان کو پیش کر دیا۔ تو عبدالولی خاں کی کتاب فیکٹس آف فیکٹس کا خلاصہ یہ ہے کہ تقسیم ہند کی کہانی اتنی سیدھی سادھی نہیں ہے جتنی ہمیں بتائی جاتی ہے۔ یہ برطانوی سامراجی چالوں، مسلم لیگ کی مکمل طاقت حاصل کرنے کی سیاسی کوششوں اور ان کی اپنی پالیسیوں کے تضادات کا ایک ایسا پیچیدہ جال تھا جس کا حتمی نتیجہ ہندوستان کی تقسیم سے کہیں زیادہ مسلمانوں کی تقسیم کی صورت میں نکلا۔ بالکل، اور یہ کتاب ایک بہت اہم سوال چھوڑ جاتی ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے۔ مصنف کے مطابق آزادی کے ثمرات ان لوگوں تک نہیں پہنچے جنہوں نے اس کے لیے جدوجہد کی اور قربانیاں دی، بلکہ ان جاگیرداروں اور خان بہادروں کو ملے جو ہمیشہ انگریزوں کے وفادار رہے تھے۔ یہ بات غور طلب ہے کہ جب کسی بڑی سیاسی تبدیلی کے فوائد ایک مخصوص طبقے تک محدود ہو جائیں تو یہ میراث ایک نئی قوم کے مستقبل کی تشکیل کس طرح کرتی ہے؟